ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے ایمن اور اس کی رائٹر ہے نیاب جلانی۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، ذلیل خاندان کی بے غیرت عورت! کوئی اس کے کان کے قریب زور سے چلایا تھا۔ وہ بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں سناٹے میں بہت دور دور تک گئی تھی، مگر اس ستم گر تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ میں احمق تھا جو دوسری مرتبہ بھی بی کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا گیا۔ پاگل تھا جو تمہیں چاہتا رہا، تمہاری عزت کی، تمہیں مان بخشا، صاحبان دیا، مگر تم بھی بہت نیچ نکلی۔ اس کی چنگھاڑتی آواز ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تھوکتا ہوں تم پر۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گی۔ میرے ساتھ اس لہجے میں بات مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میں تمہیں کس قدر چاہتی ہوں۔ پلیز اللہ کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں تو تمہاری داسی ہوں، پرستش کرتی ہوں تمہاری۔ تمہیں کیا معلوم اس پاگل دل میں تمہارے لیے کتنی چاہت ہے۔ وہ گھور تاریکی میں اس کا عکس تلاشتی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ یہ سب سچ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ چند چیزیں اس کے منہ پر مار کر دھاڑا تھا۔ یہ سچ ہی تو نہیں؟ ایک درد کی تیز لہر اس کی کمر میں اٹھی تھی۔ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ اب بھی چلا رہا تھا، اسے بے دردی سے مار رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ وہ اپنے محبوب کے پیروں میں جھکی پوچھ رہی تھی اور وہ نفرت سے اسے دھتکارتا۔ دروازہ بند کر چکا تھا، اس پر زندگی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اس پر خوشیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ کون تھا اسے اجاڑنے والا، برباد کرنے والا، رسوائیاں دینے والا؟ اور اس پل کتنا بڑا انکشاف ہوا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اندرون شہر لاہور کی تنگ و تاریک، گھٹن و حبس زدہ بدبودار گلیاں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے ڈربہ نما مکان جن کی چھتیں بارش اور آندھی کے زور پر چٹکنے لگتی تھیں، خستہ حال دیواروں کا اکھڑا پلستر، چھوٹا سا صحن، ٹین کی چھت کا برآمدہ، مئی جون کی گرمی میں زنگ آلود لوہے کی چھت تپ کر آگ اگلنے لگتی تھی۔ برآمدے کے ساتھ بنا واحد کمرہ جس میں 3 بان کی چارپائیاں، ایک کرسی، ککر کی لکڑی سے بنی مضبوط میز اور دائیں دیوار پر لگا کمزور روشنی والا بلب۔ ایمن کو یہ بلب اس لیے پسند تھا کہ ابا نے اپنی وفات سے محض 4 دن پہلے 28 روپے کا خرید کر اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ ناصر علی اس کا باپ، جو کہ محکمہ تعلیم میں معمولی سا کلرک تھا، جو حلال کھاتا تھا اور حلال کماتا تھا، جسے اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھیں، بلا کی خوبصورت اور حسین و جمیل نازک اندام بیٹیاں۔ ان کے محلے کی عورتیں ناصر علی کی بیٹیوں کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتی تھیں۔ خالہ نفیسہ اور سکینہ کے گھر کوئی بھی مہمان لڑکی آتی تو سب سے پہلے ناصر علی کی بیٹیوں کا درشن کرنے اس کے گھٹن زدہ مکان میں پہنچ جاتی۔ اتنی غربت اور یہ بے تحاشا حسن! ناصر علی کا گھر نہیں، ہیروں کی دکان ہے۔ عورتیں منہ ہی منہ میں بدبداتی رہتی۔ پورے محلے میں صرف ناصر علی کی بیٹیوں نے اسکول اور کالج کے منہ دیکھے تھے، ورنہ اس محلے کی اکثریت ان پڑھ تھی، مرد مزدوری پیشہ، جبکہ عورتیں کوٹھیوں میں کام کرنے جاتی تھیں۔ اس محلے کے ہر گھر میں غربت گویا کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ کمر توڑتی مہنگائی اور پیٹ میں ناچتی بھوک سے تنگ آ کر کتنی ہی عورتوں نے بچوں سمیت زہر کی پڑیاں نگل لی تھی۔ ناصر علی کی بیوی زینت محلے کا دورہ کرنے کے بعد نت نئی خبریں بیٹیوں کی سماعتوں میں انڈیرتی۔ ہم جیسے لوگوں کو تو جینے کا کوئی حق نہیں، عیش تو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سمارا چیخ کر پوچھتی۔ جن کے پاس دولت ہے، عہدے ہیں اور بنگلے گاڑیاں۔ زینت کی آنکھوں میں حسرتیں کروٹ لینے لگتی تھی۔ یہ دولت ہمارے پاس بھی تو آ سکتی ہے، سمارا سے چھوٹی امل نے خلا میں کسی نادیدہ چیز کو تلاش کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیسے؟ امل نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ سمارا کے لبوں پر مسکان کھل اٹھی اور اس پل ان تینوں سے چھوٹی ایمن کتاب پر سے نگاہیں ہٹا کر اپنی بہنوں کے حسین چہروں سے پھوٹتی روشنیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی اس پوش علاقے کے انتہائی وسیع و عریض بنگلے کے گیٹ کے سامنے رکی تو ایمن کی سوچوں کو بھی بریک لگ گئے۔ وہ پانچوں ایک ساتھ گاڑی سے اتری تھی اور ایک ساتھ ہی انہوں نے پورے لان پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈال کر قدم اندرونی حصے کی طرف بڑھا دیے۔ ان پانچوں کی ہی سوچیں منتشر تھیں۔ وسیع لاؤنج کے چکنے فرش پر احتیاط سے چلتے ہوئے امل اور امن ماں کا ہاتھ تھامے ایک ایک چیز کے متعلق معلومات دے رہی تھی، جبکہ اسمارا ان سب سے بے نیاز فریج میں سے فریش اورنج جوس کی بوتل نکالے انتہائی نزاکت سے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیوں والا دودیا دایاں ہاتھ ٹیبل کی شفاف چمکیلی سطح پر تھرک رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے بوتل تھام رکھی تھی۔ ممی، ہمارے گھر کا تمام فرنیچر امپورٹڈ ہے۔ ایرانی صوفے کی مخملی سطح پر ہاتھ پھیر کر امل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایمن نے لفظ ممی پر چونک کر پہلے بہن اور پھر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔
ممی اس کوٹھی کو آرڈر پر تیار کروایا گیا۔ پوری کوٹھی میں بچھے قالین دبئی سے منگوائے گئے۔ واش رومز کا نقشہ ایک بہترین پرائیویٹ کمپنی نے تیار کیا ہے۔ ہمارے تو باتھ رومز ہی دیکھنے والے ہیں، بہترین اسٹائلش نہانے والے ٹب، قیمتی ماربل کا فرش، دیواروں میں نصب آئینے، کرسٹل کا شیلف، اینٹیگو سے منگوائے بڑے بڑے واش بیسن، گرینیڈا کی سب سے اعلیٰ کمپنی کی گلاس ونڈوز۔ امن کی زبان فراٹے سے چل رہی تھی، وہ گویا ایک ہی سانس میں ہر چیز کے بارے میں ماں کو بتا دینا چاہتی تھی۔ اب وہ ماں کو لیے اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سب سے اوپر بڑے کمرے میں ورزشی مشینیں رکھی گئی تھیں۔ زینت کی آنکھیں حیرت و خوشی کے احساس سے پھیلتی چلی گئیں۔ اگلی صبح اسمارا نے ڈھیروں نوٹ امل کی طرف بڑھائے اور کہا، تم اپنی اور ممی کی شاپنگ کر لینا، امن اپنی شاپنگ خود کرے گی، جبکہ ایمی کے لیے ڈریسز میں خود خریدوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، امل نے تابعداری سے سر ہلایا۔ اسمارا مختصر ناشتہ کرنے کے بعد ہینڈ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ایمی، کل تم تیار رہنا، شہر کے بہترین کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروانے جاؤں گی میں۔ جاتے جاتے وہ ایمن کو بھی حکم نامہ تھما گئی تھی۔ ایمن نے بے خیالی میں سر ہلایا۔ ان تینوں کے چلے جانے کے بعد زینت نے ڈٹ کے ناشتہ کیا اور پھر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ایمن اتنے بڑے گھر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اسے اپنا جامن کا پیڑ اور چھوٹا سا گھر یاد آنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ ابا زندہ تھے تو زندگی میں کتنے رنگ تھے۔ جب غصے کے عالم میں اماں اس کی پٹائی کر کے گھر سے نکال دیتی تو وہ گھر میں بنے اونچے سے چبوترے پر بیٹھ کر روتے ہوئے ابا کا انتظار کرتی۔ جو ہی ابا کے سائیکل پر اس کی نگاہ پڑتی، وہ دوڑتے ہوئے ابا کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی اور ابا بھی اسے گود میں اٹھا کر پیشانی چومتے، پھر سائیکل سے بندھا شاپر اتار کر اس کی طرف بڑھا دیتے۔ ابا کا معمول تھا کہ وہ رات کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، کبھی جلیبی، پکوڑے یا پھر آلو کی ٹکیاں لاتے۔ ایمن کے ہاتھ میں موجود شاپر کو دیکھ کر اماں کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے اور اسمارا اور امل بھی ان باسی ٹھنڈے پکوڑوں کو نظر اٹھا کر نہ دیکھتی۔ کوئی شام ایسی نہیں گزرتی تھی جب اماں اور ابا کی لڑائی نہ ہوتی۔ اماں کو اس غربت سے شدید نفرت تھی۔ وہ ابا کی کلرکی کو کوستی، نہ جانے اس کا باپ اتنا صابر اور شاکر کیسے تھا۔ اماں کچھ بھی کہہ دیتی، ابا کے ماتھے پر کبھی سلوٹ نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بہن امن کہتی تھی کہ ایمن بالکل ابا جیسی ہے، ویسی ہی کمگو اور صابر و شاکر۔ اس کے گھر میں صرف ابا نماز پڑھتے تھے۔ ایمن نے ابا کی طرح باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ابا تہجد کے لیے اٹھتے تو کبھی کبھار وہ بھی ابا کے ساتھ ہی اٹھ جاتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ اسے بھی تہجد پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ ناصر علی بےحد شریف اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ معمولی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کلرک بھرتی ہو گیا تھا۔ بیٹے کے نوکری لگتے ہی ناصر علی کی ماں اپنے جیسے ہی غریب خاندان سے انتہائی خوبصورت اور قدرے فیشنیبل سی زینت کو بیاہ لائی۔ زینت اور ناصر علی کے حالات تقریباً ملتے جلتے تھے۔ زینت کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک کنویں سے نکل کر دوسرے کنویں میں آ گری ہے۔ ویسی گلیاں، ویسا ہی محلہ اور اس کے میکے جیسا ہی گھر۔ اسمارا اور امل کی پیدائش کے بعد ان کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ننھی منھی پھول سی بچیوں کو مارتے پیٹتے وہ جاہلوں کی طرح اپنی ساس سے لڑتی تھی۔ جب کبھی وہ خوبصورت مکانوں اور کوٹھیوں کے سامنے سے گزرتی تو اس کا احساس کمتری عود آتا۔ امن کی آمد کے بعد وہ حد سے زیادہ چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر اس کا پارا چڑھ جاتا، ساس کو گالیاں اور کوسنے دیتی۔ وہ بیچاری کان منہ لپیٹے گھر کے کاموں میں جتی رہتی تھی۔ پوتیوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے انہیں کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ دبی آواز میں بیٹے سے شکوہ کرتی، زینت بچیوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، پھر ناشتہ بناتی، بچیوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی۔ 3 چڑھے زینت اٹھتی تھی، پھر ناشتہ کرتی، تیار ہوتی اور پھر کسی نہ کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی تھی۔ اسے بچیوں سے زیادہ اپنی صحت اور حسن کا خیال رہتا تھا۔ وہ جلد کو مزید چمکانے کے لیے نہ جانے کون کون سے ٹوٹکے استعمال کرتی، کبھی مالٹے کے چھلکوں کو پیس کر اپٹن بناتی اور کبھی مختلف کریموں سے چہرے کا مساج کرتی۔ اگرچہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے وہ مزید نکھرتی چلی گئی تھی، مگر زیتون بانو کو اس کی یہ ادائیں کچھ پسند نہیں تھیں۔ ایمن کی پیدائش پر زینت نے خوب ہی رونا دھونا مچایا۔ وہ بیٹے کی دل میں خواہش رکھتی تھی، مگر اس دفعہ بھی اس کے آنگن میں ایک اور حسین پری نے آنکھیں کھول دی تھی۔ گلابی مائل دودھیا سفید رنگت، شہد رنگ کان سی آنکھوں اور سنہری سرخی مائل بالوں والی ایمن کی موہنی صورت زیتون بانو کے دل میں اتر گئی۔ وہ اپنی بڑی بہنوں کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ زیتون بانو کو خوش اور مطمئن دیکھ کر زینت کے سر سے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ زینت کے پہلے جیسے ہی رنگ ڈھنگ تھے،
ناصر علی کے جانے کے بعد خوب بن ٹھن کر نہ جانے وہ کہاں جاتی تھی۔ زیتون بانو نے کئی مرتبہ استفسار کیا تھا، مگر زینت ہی کیا جو ٹھیک طرح سے کچھ بتا دے۔ ننھی ایمن بھی اب دادی کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ ناصر علی نوکری کے ساتھ ساتھ اب ٹیوشن بھی پڑھانے لگے تھے۔ وہ صبح کے گئے رات کو بہت دیر سے آتے تھے اور آتے ساتھ ہی کھانا کھا کر سو جاتے۔ بیٹے کی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر زیتون بانو چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ موسم گرما یا سرما کے آمد کے ساتھ ہی زینت کو نئے کپڑے بنوانے کا شوق چڑھ جاتا تھا۔ پھر ناصر علی سے لڑ جھگڑ کر وہ پیسے نکلوا کر ہی دم لیتی تھی۔ اسے اچھا پہننے اور اچھا کھانے کا شوق تھا اور وہ ہر صورت اپنے یہ دو شوق ضرور پورے کرتی تھی۔ اس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی تھی۔ پہلے وہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ شادی کے پہلے 5-6 سال وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنی خواہشات پوری کرتی رہی تھی، مگر اب اس نے اپنی سہیلی نادیہ کے کہنے پر کچھ چور دروازے کھول لیے تھے۔ کیا اندھا ہونا چاہتی ہو لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے؟ مت پھوڑو اپنی اتنی حسین آنکھوں کو۔ تو پھر کیا کروں؟ ناصر کی تنخواہ میں تو مر مر کر گھر کی دال روٹی ہی چلتی ہے اور میں اپنے اور بچیوں کے کپڑے اسی طرح کاٹ چھانٹ کر کے بنا لیتی ہوں۔ جواباً زینت نے اپنا رونا رویا تھا۔ نادیہ نے اس کے بازو میں چٹکی بھر لی اور پھر مسکرا کر بولی، اپنی اس حسین صورت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کیا مطلب؟ زینت کچھ حیران ہوئی۔ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ نادیہ اس کے کان کے قریب جھکی۔ پھر ان دونوں نے کہکا لگایا تھا۔ زیتون بانو نے ناگواری سے ان دونوں کو ہنسی ٹھٹول کرتے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے کپڑے دھونے لگی۔ اگلی صبح زینت گلابی نفیس سا سوٹ پہنے کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دل میں چونکہ چور تھا اس لیے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اماں، میں ذرا بازار جا رہی ہوں نادیہ کے ساتھ، کچھ دیر تک آ جاؤں گی، اس نے کپ کپاتی آواز میں بامشکل کہا تھا اور پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نادیہ کے گھر میں جھانکا تو وہ بھی تیار کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر کر دی ہے تم نے، سورج سوا نیزے پر پہنچ گیا ہے۔ کیا کرتی، ناصر دفتر جاتا تو پھر آتی نا، آج وہ کافی لیٹ دفتر گیا ہے، زینت نے دبی آواز میں منمنا کر کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو، پہلے ہی 11 بج گئے ہیں، روڈ سے رکشہ پکڑ لیں گے۔ وہ دونوں آگے پیچھے نکل گئی تھی۔ جانا کہاں ہے؟ تیز قدموں سے چلتے ہوئے زینت نے پھولی سانسوں کو ہموار کر کے پوچھا۔ بتا دیتی ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ نادیہ نے سامنے سے آتے رکشہ کو ہاتھ دے کر روکا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے بولی۔ آدھے گھنٹے بعد رکشہ ایک بہت بڑے جنرل اسٹور کے سامنے رکا۔ نادیہ نے پرس سے پیسے نکال کر رکشے والے کو دیے اور پھر وہ دونوں دکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ جاوید عرف جیدہ سامنے سے آتی نادیہ کو دیکھ کر دل برانہ انداز میں مسکرایا اور پھر بولا، بادشاہو، آج بڑے دنوں بعد درشن کروائے ہیں۔ وہ مخاطب نادیہ سے تھا اور دیکھ زینت کی طرف رہا تھا جس نے سر منہ سیاہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ جیدہ زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ نادیہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی اور پھر بولی، پہلے کچھ ٹھنڈا تو پلاؤ، پھر تعارف بھی کرواتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں؟ جیدے نے چھوٹے کو آواز دے کر 2 ٹھنڈی بوتلیں لانے کا آرڈر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد چھوٹا پیپسی کی 2 بوتلیں لے آیا تھا۔ نادیہ نے ایک بوتل زینت کے ہاتھ میں تھما دی تھی جبکہ دوسری بوتل اپنے لبوں سے لگا لی اور گھٹا گھٹ پینے لگی۔ زینت قدرے جھجک گئی تھی، پھر نادیہ کے ٹھوکا دینے پر اس نے نقاب ہٹا دیا۔ جیدے نے ٹھٹک کر زینت کے سرخ تمتماتے سفید چہرے کی طرف دیکھا۔ سبز آنکھوں پر گھنی گھنی سیاہ پلکیں سایہ فگن تھی، خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹ گلابی لپسٹک سے رنگے تھے۔ نادیہ کے سطح سانولے چہرے کے سامنے زینت کا خوبصورت وجود نکھرا گلابی چہرہ اس بلا کی گرمی میں ٹھنڈی فوار کا کام دے رہا تھا۔ اسی پل زینت نے بھی نگاہ اٹھا کر جیدے کی طرف دیکھا۔ جیدہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ کافی دیر جیدے کی دکان میں بیٹھی رہی تھی۔ اس دوران وہ مسلسل زینت سے باتیں بگاڑتا رہا اور نادیہ ان تمام اشیاء کی لسٹ ذہن میں دہراتی رہی جو جاتے سمے یہاں سے لے کر جانی تھی۔ اب دوبارہ کب آئیں گی زینت جی؟ جیدہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ڈھیر آس لیے پوچھ رہا تھا۔ لگتا ہے تیر نشانے پر لگا ہے، نادیہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ منگل کو 4 تاریخ بنتی، ہم دونوں خان جی ریسٹورنٹ میں آئیں گے، تم بھی وہیں آ جانا۔ زینت سے پہلے نادیہ جھٹ سے بولی تھی۔ جیدے نے 2 من کے سر کو اثبات میں ہلایا اور پھر ان دونوں کو تمام مطلوبہ اشیاء دے کر اللہ حافظ کہنے دکان سے باہر تک آیا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے بھاری بھرکم تھیلے اٹھائے رکشہ کی طرف بڑھ گئی۔ نادیہ کے ساتھ نے اس جیسی گھریلو عورت کو اچھا خاصا چال باز بنا دیا تھا۔ زینت کو اب مردوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ گیا تھا۔ اشرف کسائی سے لے کر دودھ والے اختر تک وہ سب کو باتوں کے جال میں الجھا کر اپنا مطلب پورا کر لیتی تھی۔ کھانے کے دسترخوان پر اب ذائقے دار چیزیں نظر آنے لگی تھیں۔ ناصر علی کے ساتھ زیتون بانو بھی ٹھٹکی تھی۔ میرے بھائی کو کراچی میں بڑی اچھی نوکری مل گئی، اس نے پیسے بھجوائے ہیں، زینت نے منہ بنا کر ساس کو جواب دیا تھا۔ چند دن بعد وہ ایک مرتبہ پھر جیدے سے ملنے خان جی ریسٹورنٹ پہنچ گئی تھی۔ اصل میں اسے جیدے سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس خان جی ریسٹورنٹ کے مزیدار کھانے کا ذائقہ نہیں بھولتا تھا۔
وہ دونوں رغبت سے کھانا کھاتی رہی تھی جبکہ جیدہ زینت کو للچائی نظروں سے دیکھتا رہا۔ دفعہ دور۔ زینت نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور دل ہی دل میں جیدے کو 2-4 موٹی موٹی گالیاں دی۔ گھر آنے سے پہلے اس نے کھانا پیک کروایا اور پھر دونوں ہنستی مسکراتی گھر آ گئی۔ زینت نے گھر میں داخل ہو کر بچیوں کو آواز دی تھی۔ تینوں ہی بھاگتی دوڑتی آ گئی۔ مزیدار بریانی اور قورمے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ یکسر زیتون بانو کو بھول گئی تھی جو کہ ایمن کو دلیا کھلاتے ہوئے کڑے تیوروں سے زینت کو گھورے جا رہی تھی۔ رات کو ناصر علی آئے تو انہوں نے تمام واقعہ منو ان سنا ڈالا۔ زینت تو گویا آگ بگولا ہو کر چلا اٹھی تھی۔ یہ بڈھی خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ پوچھ لو نادیہ سے، میں اور وہ اس کی سہیلی کے گھر میلاد پر گئی تھی۔ واپسی پر ان لوگوں نے ہمیں نیاز دی تھی اور یہ تمہاری ماں نہ جانے کیا کیا کہانیاں گھڑے بیٹھی ہے۔ زینت نے فراٹے سے جھوٹ پر جھوٹ بولے تھے۔ بیچاری زیتون بانو اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن بھی زینت نے منہ پھلائے رکھا تھا۔ جب بھی بولتی جلی کٹی سناتی۔ زیتون بانو لب سیے اس کی لن ترانیاں سنتی رہی تھی۔ جیدے کے ساتھ چند گھنٹے نادیہ کی موجودگی میں گزارنا کم از کم زینت کے لیے ایک بے ضرر سی تفریح ہی تھا۔ کبھی آئس کریم، کبھی فالودہ اور کبھی خوشبو والا پان چباتے ہوئے وہ جیدے کے ساتھ دنیا بھر کی باتیں کرتی تھی اور جیدہ نثار ہو جانے والی نظروں سے زینت کو دیکھتا رہتا۔ پورے 6 مہینے یہ آنکھ مچولی والا کھیل چلتا رہا تھا۔ پھر جیدے کو اسٹور کے مالک نے نکال باہر پھینکا تو ساری دیوانگی اور تراری ہوا ہو گئی۔ زینت نے بھی اس موٹے کالے جیدے پر 3 حرف بھیجے اور ایک مرتبہ پھر چھوٹے سے سین میں لگے جامن کے پیڑ کے نیچے چھلنگا سی چارپائی پر لیٹ کر ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دی۔ اسے گھر میں موجود پا کر زیتون بانو نے گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ 2-3 سال مزید سرک گئے۔ اس دوران زیتون بانو اپنے خال کی حقیقی سے جا ملی تو تمام ذمہ داریاں اور پورے گھر کے کام کا بوجھ زینت کے کندھوں پر آ پڑا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اب اسے صبح صبح اٹھنا پڑتا تھا، بچیوں کو اسکول بھیجنا، پھر گھر کے نہ ختم ہونے والے کاموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اسمارا نے میٹرک کر لیا تھا مگر گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ باپ کی سپورٹ پا کر اس نے کمپیوٹر کا کورس کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کالج کھلے تو وہ ایک مرتبہ پھر مصروف ہو گئی۔ زینت کو بھی اب سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اسمارا نے BA کر کے کسی اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ مختلف شارٹ کورسز بھی کر رہی تھی۔ امل نے بھی گریجویشن کے بعد اسمارا کی اکیڈمی جوائن کر لی۔ امن 2nd ایئر میں تھی جبکہ ایمن ابھی سیکنڈری کلاسوں میں تھی۔ ناصر علی کی اچانک وفات نے انہیں ایک دم بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ ان کی قلیل پینشن سے گھر کی گاڑی گھسیٹنا بہت مشکل تھا۔ زینت کو ایک مرتبہ پھر نادیہ کی مدد لینا پڑی تھی۔ یہ ان کی ملاقات وحید ٹھیکیدار سے ہوئی۔ وحید پہلے سے شادی شدہ اور 5 بچوں کا باپ تھا مگر زینت کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ یوں زینت نے وحید سے خفیہ نکاح کر لیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے وحید سے ملنے جاتی تھی، کبھی کبھار وہ خود بھی آ جاتا۔ اس دوران زینت ایمن کو پڑوس میں بھیج دیتی تھی جبکہ دوسری بیٹیاں اس وقت اکیڈمی اور کالج میں ہوتی تھی۔ صرف ایمن ہی جلدی گھر آ جاتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی بیٹیوں کو وحید کے سامنے نہیں کیا تھا۔ وحید انہیں اتنا خرچہ دیتا تھا کہ وہ پورا مہینہ بہت اچھی طرح سے گزار لیتی۔ گھر میں رنگا رنگ کھانے پکتے، اگر کچھ پکانے کو دل نہ کرتا تو ہوٹل سے پکا پکایا آ جاتا۔ نادیہ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر جل بھن جاتی تھی۔ گزرتے وقت نے بیچاری کی کھال مزید جھلسا ڈالی تھی۔ سانولا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس دن بھی وہ صبح صبح تیار ہو کر ایمن کو بازار جانے کو بتا کر وحید سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ جوان بیٹیوں کی ماں تھی مگر لگتی نہیں تھی جبکہ وحید ان سے عمر میں کم ہونے کے باوجود ادھیڑ عمر لگتا تھا۔ وہ زینت کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ پہلی مرتبہ وحید زینت کو اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ اس کی بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے میکے گئی تھی۔ وحید کا گھر اچھے علاقے میں تھا، کافی بڑا اور کشادہ۔ زینت کو بھی ایسے ہی گھر کی خواہش رہی تھی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے آرام دہ بیڈ کا سکون اور AC کی ٹھنڈک محسوس کی تھی۔ کھانا بھی ان دونوں نے اکٹھے کھایا۔ اس دوران وحید مسلسل زینت کی تعریفیں کرتا رہا تھا اور وہ نہ جانے کیوں نوعمر لڑکی کی طرح شرمائے جا رہی تھی۔ 15-20 دن وہ باقاعدگی سے وحید کے گھر آتی رہی تھی۔ موسم بدلا تو ایمن بیمار پڑ گئی۔ پہلے تو محلے کے حکیم سے دوائی لیتی رہی مگر جب افاقہ نہ ہوا تو پھر ڈاکٹر اسد کے کلینک لے گئی۔ دوائی لے کر جو ہی وہ دونوں کلینک سے باہر آئی تو سامنے سے وحید کو آتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وحید نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا اس لیے بات سے کھل سی اٹھی۔ زینت تم یہاں، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کون ہے؟ وحید کی اماں کے ساتھ بے تکلفی نے ایمن کو قدرے حیران اور خفا بھی کر دیا تھا۔ وہ ناراض سی سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ ہاں یہ میری بیٹی ہے اور اسے بخار تھا، اسی کی دوا لینے آئی تھی میں۔ زینت نے قدرے گڑبڑا کر تعارف کی رسم نبھائی تھی، دل پر پتھر کی بھاری سل رکھ کے۔ اب وہ جلد از جلد کھسکنا چاہتی تھی کیونکہ وحید بڑی پرشوق نظروں سے ایمن کے معصوم کمسن چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بڑی خوبصورت بیٹی ہے تمہاری، وحید نے اپنے ہی انداز میں تعریف کی تھی۔ ایمن کے ساتھ ساتھ زینت کو بھی ناگوار گزرا۔ کبھی لے کر آنا اسے میری طرف، اپنا گھر دکھائیں گے اسے، ابلتے گٹروں والے محلے کو بھول جائے گی یہ۔ وہ مسکرائے تو زینت نے دانت پیس ڈالے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایمن۔
زینت نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا، کیونکہ وہ ایمن کے چہرے پر پھیلتے غصے کو دیکھ رہی تھی۔ بڑا پیارا نام ہے، بالکل اس کی طرح۔ ہاں تو ایمن آؤ گی ہمارے گھر؟ ہاں کیوں نہیں، کبھی فرصت میں لے آؤں گی اسے۔ زینت اسے مزید بولتا دیکھ کر سرعت سے بولی اور پھر ایمن کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی تھی، جب وحید اپنے موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کر کے بولا، آؤ میں تم دونوں کو چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، ہم رکشا سے چلے جائیں گے، ایمن تنک کر بولی تھی، اور پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اگرچہ وہ ان دونوں سے قدرے فاصلے پر کھڑی تھی، مگر پھر بھی ان کی باتیں ایمن کی سماعتوں میں زہر انڈیل رہی تھی۔ ایمن کا غم و غصے سے برا حال ہو گیا۔ ادھر وحید زینت سے شکوے شکایات کر رہا تھا، اتنے دن ہو گئے ہیں تم آئی نہیں ہو، بتایا تو ہے کہ ایمن بیمار تھی اسی لیے نہیں آ سکی۔ زینت نے دبی آواز میں کہا، اب کب آؤ گی؟ وحید جان بوجھ کر باتوں میں انہیں الجھا رہا تھا۔ 2-3 دن تک آؤں گی، وعدہ رہا؟ وحید کی نظریں بھٹک بھٹک کر ایمن کی دودیا نازک پیروں میں الجھ جاتی۔ پکا وعدہ، میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا، اس نے لگاوٹ سے کہا تو زینت نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ نہیں، تم میری گلی میں بھی مت آنا۔ مگر کیوں، تم میری بیوی ہو۔ وحید نے لفظ بیوی پر زور دے کر کہا تو ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایمن کے سر پر گویا دھماکہ ہوا تھا۔ تم میری مجبوریوں کو سمجھو۔ زینت نے گویا التجا کی تھی، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ ایمن نے دل میں تنفر کی ایک تیز لہر اٹھتی محسوس کی۔ میرے دل کے تقاضوں کو تم سمجھو۔ نہ جانے کس فلم کے ڈائیلاگ جھاڑے تھے۔ اس نے زینت کو مسکرائی، قدرے لجائی اور پھر دھیمی آواز میں بولی، اب اجازت دو، دل تو نہیں کر رہا مگر مجبوری ہے۔ آخری نگاہ ایمن کے سراپر پر ڈال کر وہ زینت سے مخاطب ہوا تھا اور پھر اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم گھر آئی تھی۔ زینت نے تمام راستے خوب کہانی گھڑ لی تھی، بہت سے جھوٹ سوچ لیے تھے جو انہیں ایمن سے بولنے تھے، مگر جب ایمن نے کوئی سوال نہ کیا تو وہ یہی سمجھی کہ ایمن نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ تیسرے دن جب ایمن کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے وحید سے ملنے کی ٹھان لی۔ جب وہ نئے کپڑے زیبتن کر کے باہر آئی تو ایمن جامن کے پیڑ کے نیچے رکھی چارپائی پر گمسم سی لیٹی تھی۔ انہیں خوشبو میں بسا اور خوب تیار شیار دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اماں کہاں جا رہی ہیں؟ ان کی یہ بیٹی جو اپنے باپ کی طرح بہت کم گو تھی، عموماً ان ماں بیٹیوں کے معاملات میں ہرگز نہیں بولتی تھی، مگر اس وقت اسے تھانے داروں کی طرح تفتیش کرتے دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ بازار جا رہی ہوں، کچھ منگوانا ہے تم نے؟ جھوٹ مت بولیے، آپ اس آدمی سے ملنے جا رہی ہیں، ایمن نے تلخی سے کہا تھا۔ زینت ٹھٹک گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، میرا کیا کام ہے اس آدمی کے ساتھ؟ زینت نے اعتماد سے عاری لہجے پر بمشکل قابو پا کر کہا تھا۔ اماں آپ نہ جائیے، وہ اذیت سے لب کچلتے ہوئے بولی۔ تو پاگل ہو گئی ہے، بخار تیرے سر کو چڑھ گیا ہے؟ ہاں اماں، دعا کر میں پاگل ہو جاؤں، میرا شعور چھن جائے، میں اس آگاہی کے عذاب سے بچ جاؤں جو آپ اور باجیاں کر رہی ہیں، میں سب دیکھ رہی ہوں، کاش کہ میرے ابا نہ مرتے۔ ایمن چلا اٹھی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک وہ جانوروں کی طرح بچوں کو پڑھاتی ہیں، اپنا دماغ کھپاتی ہیں، تب کہیں جا کر ان کا اپنا خرچہ پورا ہوتا ہے، اور اگر میں وحید سے نکاح نہ کرتی تو بھوکے مر جانا تھا تم سب نے۔ تو آپ نے ہمیں مر جانے دیا ہوتا، اس زندگی سے بہتر موت ہے۔ ایمن حلق کے بل چلائی تھی۔ اچھا زیادہ بک بک نہ کر، زینت نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ اماں وہ آدمی اچھا نہیں، آپ وہاں مت جائیے، ایمن نے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجائیہ کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا میرے لیے اچھا اور کیا برا؟ زینت تنک اٹھی اور پھر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ میں خود کام کروں گی اور اماں کو گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ رات کے دوسرے پہر جب پورے عالم پر سکوت طاری تھا، لوگ میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، 14 سالہ ایمن نے بڑے عزم کے ساتھ سوچا تھا، اماں کی ایک بات تو درست تھی، اسمارا اور عمل جو کچھ کماتی تھی خود پر ہی خرچ کر ڈالتی۔ ان دونوں کی ڈریسنگ بھی بہت زبردست ہوتی تھی، مہنگے ترین جوتے، جیولری اور اعلیٰ کاسمیٹکس، امپورٹڈ پرفیومز، دیگر استعمال کی چیزوں پر بے دریغ پیسے لوٹاتے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اماں گھر کی گاڑی کیسے گھسیٹ رہی ہیں، بجلی، پانی اور گیس کا بل دینے کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے، گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے، دسترخوان پر پکے پکائے رنگا رنگ پکوان کہاں سے آتے ہیں، کون اتنا مہربان ہے جو ترس کھا کر گھر بیٹھے بٹھائے مہینے کے شروع میں ڈھیروں نوٹ پکڑا جاتا ہے۔ سوچنے کے لیے وقت تھا کس کے پاس؟ اسمارا اور عمل صبح سویرے گھر سے نکل جاتی تھی، واپسی 6-7 بجے کے بعد ہوتی۔ امن کالج سے آ کر ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی تھی، اماں بھی اکثر گھر سے باہر رہتی، صرف ایمن ہی گھر میں ہوتی تھی اور تقریباً سارے گھر کی ذمہ داری آہستہ آہستہ اس کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ ناشتہ بنانے سے لے کر رات کے کھانے تک اور چھوٹے سے آنگن کی صفائی ستھرائی بھی اسے کی ذمہ تھی۔ اسکول سے واپسی پر وہ آرام کرنے کی بجائے مختلف کاموں میں جت جاتی، یوں بہت چھوٹی سی عمر میں اس نے تمام کام سیکھ لیے تھے۔ اس کے پاس واحد ہنر بھی یہی تھا اور ایمن اسی ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اسکول سے واپسی پر وہ گھر جانے کی بجائے طیبہ باجی کی طرف آگئی تھی۔ طیبہ باجی درمیانی عمر کی بیوہ عورت اور 4 بچوں کی ماں تھی اور سینئر شاہ عاصم کی کوٹھی میں کام کرتی تھی۔ ایمن نے جھجکتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا تو طیبہ حیران رہ گئی۔ تم کام کرو گی؟ ہاں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ مگر کیوں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تم خالہ زینت سے پوچھ لو، میں تمہیں سحر پہر کو لے جاؤں گی۔ شاہ عالم تو زیادہ تر
اسلام آباد میں ہوتا ہے، اس کی بوڑھی بیوی اکیلی رہتی ہے کوٹھی میں، یا پھر چھوٹا دیور کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ بیوی بہت اچھی عورت ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ میں بیوی سے بات کر لوں گی کہ تم سحر پیر کو آیا کرو گی۔ پہلے ٹائم تم نے اسکول جانا ہوتا ہے۔ مجھے کام مل جائے گا نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ طیبہ نے اسے یقین دہانی کرائی اور اگلی سحر پیر سے اس نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ اسکول سے واپسی پر وہ یونیفارم اور بیگ سمیت ہی شاہ عالم کی کوٹھی میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اس کوٹھی کی ظاہری خوبصورتی سے بے نیاز، نرم گداز قالین کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیرتی بیوی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس چلچلاتی دھوپ میں اتنا طویل سفر کر کے یہاں آنے تک وہ مسلسل سوچتی رہی تھی۔ آج اسے ابا بہت یاد آ رہے تھے اور اس کے لبوں سے ایک سسکاری نما آواز نکلی تھی۔ چند سرکش آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ شیری بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے بہت حیرانی سے سامنے بیٹھی لڑکی کو بغور دیکھا تھا۔ اسی پر ایمن نے بھی جھکے سر کو اٹھایا اور پھر بیوی کو دیکھ کر احتراماً کھڑی ہو گئی۔ شیری بیگم ایک ٹک اس کی حسین بھیگی بھیگی آنکھوں اور نم پلکوں پر اٹکے شبنمی قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ شیری بیگم نے پلکیں جھپک کر ایک مرتبہ پھر ایمن کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھا۔ ایمن اب ذرا سے دودیا نازک ہاتھوں سے آنکھیں اور گال پونچھ رہی تھی۔ سفید یونیفارم میں وہ کنول کے پھول کی طرح شگفتہ لگ رہی تھی۔ شیری بیگم اس کے ہوش ربا حسن سے نگاہیں چراتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایمن، وہ انگلیاں مسلتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ طیبہ کے رشتے میں کیا لگتی ہو؟ شیری بیگم اسے نظروں میں تول رہی تھی۔ طیبہ باجی ہماری پڑوسن ہے۔ کیا کیا کام کر سکتی ہو؟ سارے کام آتے ہیں۔ اچھی گفتگو بھی کر سکتی ہو؟ شیری بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی؟ ایمن نے حیرانی سے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ میرا مطلب ہے تم میرے ساتھ باتیں کرو گی۔ شیری بیگم نے اس کی الجھن دور کرنا چاہی تھی۔ ایمن ہونکوں کی طرح انہیں دیکھتی رہی۔ جی ہاں، تو پھر کل سے کام پر آ جانا۔ تمہاری جو ڈیوٹی ہوگی سکینہ بتا دے گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ ایمن حیران پریشان سی اٹھی اور پھر گھر آنے تک مسلسل شیری بیگم کے متعلق سوچتی رہی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اماں نے اس کے تھکے تھکے چہرے پر نگاہ ڈال کر سرسری سے پوچھا۔ نوکری کر لیا میں نے، ایمن نے آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مار کر بتایا۔ وہ اماں کو ملازمت کی تفصیل بتانا چاہتی تھی مگر زینت نے کوئی توجہ نہ دی، نہ ہی نوکری کی نوعیت کے بارے میں پوچھا۔ ایمن کے دل پر بوجھ آ پڑا تھا۔ 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک اس نے شیری بیگم کے گھر رہنا ہوتا تھا۔ سکینہ نے اسے بتایا کہ وہ صرف بیوی کو اخبار اور رسائل پڑھ کر سنایا کرے گی، ان سے باتیں کیا کرے گی۔ جتنی مرتبہ انہیں چائے کی طلب ہوگی ایمن ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنایا کرے گی اور وہ ہر 15 منٹ بعد گرما گرم کپ چائے کا پیتی تھی، چاہے موسم گرمی کا ہو یا پھر سردی کا۔ یہ کام نہ تو مشکل تھا اور نہ ہی تکلیف دہ، مگر جو کام مشکل تھا اور ایمن کو پہاڑ کے برابر لگتا تھا وہ مسلسل بولنے کا کام تھا۔ شیری بیگم 55-60 سال کی بوڑھی خاتون تھی، بھاری بھرکم سراپا، موٹے موٹے نقوش اور قدرے صاف رنگت۔ وہ کافی باتونی خاتون تھی، نہ ان میں نخرہ تھا اور نہ ہی غرور۔ وہ ایمن سے کافی لگاوٹ کا اظہار کرتی تھی۔ یہ 4-5 گھنٹے اس کے بہت خوشگوار گزرتے تھے۔ اتوار کو چونکہ چھٹی ہوتی تھی اسی لیے وہ سارا دن شیری بیگم کے پاس رہتی۔ اس دن وہ ایمن کو اپنی خاندانی تصویریں دکھا رہی تھی۔ شیری بیگم پنجاب کے ایک بہت بڑے جاگیردار کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کے خاندان کا سیاست میں بھی ایک نام تھا۔ ان کی شادی اپنے سے 25 سال چھوٹے چچا زاد شاہ عالم سے ہوئی تھی۔ یہ میرے چچا شاہ عاصم کی تصویریں ہیں۔ انہوں نے چند تصویریں ایمن کی طرف بڑھائی۔ یہ بینا ہے، چچا جان کی دوسری بیوی، اور یہ ان کا بیٹا شاہ عادل۔ شیری بیگم نے ایک اور تصویر ایمن کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہمارے خاندان میں 2-3 شادیاں کا رواج ہے، خود میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھی، شیری بیگم نے تلخی سے کہا۔ جاگیردارانہ قانون کی رو سے مرد کو ہر قسم کی آزادی ہے، وہ کھلے عام سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے شادیاں کرے، طلاقیں دے یا پھر بے وفائی کرے۔ ان کی آنکھیں نہ جانے کس احساس سے نم ہونے لگی تھی۔ ایمن خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ کبھی کبھی وہ اسی طرح تلخ ہو جاتی تھی۔ خود شاہ عالم نے بھی تو 2 شادیاں کی ہیں، اگرچہ دوسری شادی اس نے میرے بے حد مجبور کرنے پر کی تھی۔ اب سنا ہے کہ اسے بھی گھر سے نکال دیا ہے اس نے۔ انہوں نے ٹشو سے آنکھیں صاف کی اور پھر اسے اپنے بیڈ روم میں آنے کا اشارہ کر کے اندر چلی گئی۔ ایمن پہلی مرتبہ ان کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ سامنے دیوار پر شاہ عالم کی تصویر جلوہ افروز تھی، دوسری دیوار پر کسی نوجوان لڑکے کی تصویریں ٹنگی تھیں۔ بیوی نے بتایا کہ یہ شاہ عادل ہے۔ عالم کو اگر کسی سے محبت ہے تو وہ عادل کا وجود ہے، اسے صرف عادل کی کشش لاہور کھینچ کر لاتی ہے۔ انہوں نے عادل کی تصویر کو اٹھا کر بغور دیکھا اور پھر کارنس پر سجا دی۔ ذہانت اور حسن ان دونوں بھائیوں کو ہمارے دادا سے وراثت میں ملے ہیں۔ شیری بیگم بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ گھڑی نے 5 بجائے تو ایمن ان سے اجازت لے کر چلی گئی تھی۔ مہینہ ختم ہوا تو بیوی نے اسے 3000 روپے تنخواہ دی۔ ایمن کی آنکھیں خوشی کے احساس سے چھلک پڑی تھی۔ گھر آ کر اس نے پوری تنخواہ ماں کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ زینت نے بغیر کچھ کہے 3000 روپے رکھ لیے۔
अम्मा बाप उस आदमी से मिलने मत जाना। बहुत देर सोचने के बाद ऐमन ने बेहद झिझकते हुए कहा था। माँ से ऐसी बात करते हुए उसकी ज़बान में लकनत आ गई थी। ज़ीनत ने एक गुस्से से भरी निगाह बेटी पर डाली। ये 3 नोट मेरे मुंह पर मारकर तूने बड़ा तीर मार लिया। आसमान से छूती महंगाई को देखो और इन 3 कागज़ के नोटों को देखो। ज़रूरी तो नहीं कि अच्छा खाएं और अच्छा पहने, अचार चटनी से भी तो गुजारा हो सकता है। हमारे मोहल्ले में कई घर ऐसे हैं जिनका 2-2 वक्त चूल्हा नहीं जलता और वो एक वक्त की रोटी खाकर सब्र व शुक्र करते हैं। ऐमन ने धीमी आवाज़ में कहा तो ज़ीनत बुलबुला उठी। नासिर अली खुद तो मर खप गया और जाते जाते अपनी रूह तुम में फूंक गया है। अरे इन तकरीरों से पेट नहीं भरते। ज़ीनत ने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया तो ऐमन बेदिली से उठकर कमरे में चली आई। अमल चारपाई पर बैठी नफासत से नाखनों पर पिंक शेड की नेल पॉलिश लगा रही थी। साथ ही हल्के और गहरे रंगों की क्यूटिक्स का पूरा बॉक्स भरा पड़ा था। ऐमन पाइंती की तरफ बढ़ गई। लाओ तुम्हारे नेल्स पर भी क्यूटिक्स लगा दूँ। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। ऐमन की तरफ मतवज्जो हुई जो कि पुरसोच नज़रों से छत की कड़ियाँ गिनने में मसरूफ़ थी। अमल ने उसका शाना हिलाया। कहाँ गुम हो? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। हाँ, मैंने नहीं लगानी नेल पॉलिश। क्यों? एक तो नमाज़ पढ़नी होती है और दूसरे मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। ऐमन ने वजह बताई तो अमल एक पल के लिए खामोश हो गई थी। जब कुछ न सूझा तो बेवजह ही डांटने लगी। तुमने किस किस्म की नौकरी करना शुरू कर दी है? पहले तालीम तो मुकम्मल कर लो, फिर जॉब भी कर लेना। स्मारा को पता चला तो बहुत नाराज़ होगी। जब मैं आपके किसी भी काम में मदाखलत नहीं करती तो फिर आप लोगों को भी मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐमन ने तल्खी से कहा। जॉब किस किस्म की है? आज फुर्सत मिली है पूछने की। वो इस्तज़ाइया बोली। तुम इतनी तल्ख क्यों हो रही हो? अमल ने उसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखकर हैरानी से कहा। पागल कुत्ते ने काट लिया है। वो जहर खंद हुई। बकवास नहीं करो। अमल की भी तेवरी चढ़ गई। तुम तीनों ने आंखें और कान बंद कर रखे, तुम तीनों ही बेहिस हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अमल पहले हैरान और फिर परेशान हो गई। ऐमन क्या बात है? तुम नहीं जानती क्या? अम्मा ने दूसरी शादी कर रखी है। ऐमन ने अपने तही धमाका किया था मगर अमल हंसी तो फिर हंसती ही चली गई। ऐमन ने उसे ज़ख्मी नज़रों से देखा था। अमल बामुश्किल हंसी पर काबू पाकर बोली। निकाह करना कोई जुर्म है? जवान बेटियों की माएँ ऐसी हरकतें करें तो जुर्म ही तस्वुर किया जाता है। पागल हो तुम भी। अमल ने उसके गालों पर फिसलते आंसू पूंछे और बोली। जानती हो हमारे मुल्क का एक तबका ऐसा है जहाँ इतनी मामूली बातों पर रोना धोना नहीं मचाया जाता। बाप दूसरी शादी करे तो माँ तलाक लेकर ज़िद में शादी करती है और औलाद को बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती। वो जियो और जीनो दो के नारे पर यकीन रखते हैं। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का सबको हक़ है। तुम खामखा टेंशन ले रही हो। अमल ने तो गोया बात चुटकियों में उड़ा दी थी। उन सब की सोच बदल चुकी थी। उनका तर्ज़ ज़िंदगी भी बदल रहा था। बस एक ऐमन ही उसी दायरे में खड़ी थी जहाँ उसके बाप ने उसे खड़ा किया था। वो उस दायरे से निकलना नहीं चाहती थी। ये दायरा उसकी पनाहगाह था। वो उसमें महफूज थी और महफूज रहना चाहती थी। तुम जिस क्लास की बात कर रही हो हम उसका हिस्सा नहीं है। हम इन गंदी गलियों में रहते हैं जहाँ यहाँ के लोग गरीब ज़रूर हैं मगर इज़्ज़तदार हैं। हमारे बाप की इस मोहल्ले में पहचान है, इज़्ज़त है। अगर उन लोगों को ज़रा भी भिनक पड़ गई तो हमारी इज़्ज़त 2 कौड़ी की रह जाएगी। हमने ना इन लोगों से रिश्तेदारी करनी है और ना ही इस मोहल्ले में हमेशा के लिए रहना है। अमल ने लापरवाही से कहा तो वो उसे देखती रह गई थी। शगुफ्ता कलियाँ सफ़ेद चांदनियों पर बिखरी नोहा कुना थी। नाजुक पत्तियों के रुखसार ज़ख़म थे। शबनमी आंसू गुलाबी शाम के दामन में गिर रहे थे। शहरे दिल की नाजुक फसीलें पूरे कद से ढह गई। घुटी घुटी चीखें और आहों की आवाज़ें सिसकारियाँ लेती मोहब्बत दम बखुद थी। शाम हिजर बड़ी दर्द भरी नज़रों से देख रही थी। मोहब्बत का जनाजा उठ चुका था। दिलों में हशर बर्पा कर देने वाला सकूत हरसू फैल चुका था। सन्नाटों के उस वेल डन, वेरी वेल डन इस भरपूर मर्दाना आवाज़ को सुनकर ना सिर्फ शीरी बेगम बल्कि ऐमन भी चौंक उठी थी। उसने कुछ घबराकर किताब बंद की और गड़बड़ा कर खड़ी हो गई। तुम कब आए हो आदिल? शीरी बेगम ने मुस्कुराकर पूछा। आदिल को देखकर वो खिल उठी थी। अभी 10 मिनट पहले। इतने दिनों बाद बीबी की याद आई है? उन्होंने आदिल का माथा चूमकर शिकवा किया था। याद तो मैं आपको सुबह शाम करता हूँ, बस मसरूफियत की वजह से आ नहीं सका। वो उनके करीब सोफे पर ही बैठ गया था। ऐमन बाहर निकलने लगी तो शीरी बेगम ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ इधर। ये कौन है? आदिल ने दिलचस्पी से उसके घबराए चेहरे की तरफ देखकर बीबी से इस्तफसार किया। ये ऐमन है। इस मुख्तसर से तारुफ के बाद आदिल ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और ना ही उसकी यहाँ मौजूदगी के बारे में पूछा। उसने यही समझा था कि ऐमन बीबी के अजीज़ व अकारिब में से है। शेरी बेगम खुद ही उसे तफसील से बताने लगी। ऐमन बहुत लायक और ज़हीन लड़की है, बहुत प्यारी बातें करती है। इसके आ जाने से मेरी तन्हाई दूर हो गई है। बोलती तो ये वाकई अच्छा है। आदिल मुस्कुराया, फिर शगुफ्तगी से बोला। क्या करती हो? बीबी को अखबार और अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाती हूँ। वो आहिस्तगी से बोली थी। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10वीं जमात में। ऐमन, तुम आदिल के लिए अच्छी सी चाय बना लाओ।
شیری بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ شکر ادا کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عادل 2-3 گھنٹے مزید بیٹھا تھا، پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ عادل کی عادت مزاج سب سے مختلف ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی عادل جیسا نہیں ہے۔ گوٹھ میں سب عادل کو پسند کرتے ہیں، دیوانے ہیں لوگ۔ اس کے گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ عادل بھی سیاست میں آ جائے، مگر اسے سیاست سے خدا واسطے کا ویر ہے۔ کہتا ہے کہ سیاست اور سیاستدان دونوں گندے ہیں۔ اگلے 2 ہفتے مسلسل شیری عادل کی باتیں کرتی رہی تھی۔ سنڈے کی صبح وہ خود آ گیا تھا۔ تم عادل نامہ سن کر بور ہو چکی ہوگی۔ وہ اپنی بیوی کے مزاج سے واقف تھا، اس لیے ایمن کو ناشتہ لے کر آتے دیکھ کر مسکراتے وہ بولا، نہیں تو ڈرو مت اور سچ بتاؤ، میں اپنی بیوی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، انہیں غصہ نہیں آتا اور یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دن رات میرا ذکر کر کے انہوں نے تم کو بور کر دیا ہوگا۔ اتنی خوش فہمی بھی اچھی نہیں ہوتی، شیری نے اسے چڑھایا۔ اب ایمن کے سامنے میری بے عزتی تو نہ کریں، عادل نے خفگی سے کہا۔ آؤ ایمن، تم بھی ناشتہ کر لو۔ ایمن کو پلٹتے دیکھ کر شیری نے اسے آواز دے کر روکا۔ میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، وہ آہستگی سے منمنائی۔ چلو تم ایسے ہی بیٹھ کر ہمارے نوالے گنتی رہنا، عادل مزے سے بولا۔ آ جاؤ، شاباش، انہوں نے اسے تذبذب میں کھڑا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر کہا تھا۔ ایمن مرے مرے قدموں سے چلتی ان کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھائی نہیں آئے؟ نہیں، بی بی نے آہستگی سے کہا۔ کنول نے کھلا لے لیا ہے؟ ہاں، بتایا تھا مجھے نذیر نے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، عادل نے تعصب سے کہا۔ عالم کے مزاج کے ساتھ سمجھوتا کرنا بہت مشکل ہے، وہ آزردگی سے بولی تھی۔ کنول کے بھی رنگ ڈھنگ کہاں اچھے تھے، نہ جانے خود کو کیا سمجھتی تھی، عادل نے غصے سے کہا۔ ایک وقت تھا جب کنول نے آ کر میرے پیر پکڑے تھے کہ میں علی کو اس سے شادی کے لیے مناؤں، اور اب دیکھو 3 سال بھی نبھا نہیں کر سکی۔ آپ کو بھی تو کنول کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اچھی لڑکی نظر نہیں آئی جس سے بھائی کی شادی کروا دیتی؟ عادل کے انداز میں خفگی تھی۔ شیری بیگم کی رنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس وقت تو بہت اتاولی ہو رہی تھی کہ اگر علی نہ ملا تو مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی۔ بس ڈرامے ہوتے ہیں عورتوں کو، اور یہ ہائی کلاس کی عورتیں۔ عادل مزید کچھ کہتے کہتے لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، نہ انہیں مذہب کا پتہ ہے، نہ ہی اپنے اقدار، روایات اور خاندانی وقار کو دیکھتی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس آزاد کی۔ ابھی تو وہ شاہ عالم کے متوقع غصے کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بھی سارا نزلہ انہی پر گرانا تھا کہ جو کچھ کیا ہے آپ نے ہی کیا ہے۔ ایمن اس تمام گفتگو کے دوران سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ عادل نے خالی کپ ٹیبل پر رکھا اور پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر کب آؤ گے؟ جب آپ یاد فرمائیں گی۔ میں کب یاد نہیں کرتی، میرے پاس تم لوگوں کی یادیں ہی تو ہیں۔ انہوں نے اپنے قریب جھکے عادل کے سر پر بوسہ دیا اور نرمی سے بولی، خاتون آپ بھی مراقبے سے نکل آئیے، عادل نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، اور پھر شیری بیگم کی طرف رخ کر کے بولا، بی بی اس کی گردن کے اسپرنگ قدرے ڈھیلے ہیں۔ عادل کی شرارت سمجھ کر بی بی مسکرانے لگی تھی، جبکہ ایمن کا سر مزید جھک گیا۔ اسے شاہ عاصم کی کوٹھی میں آتے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران صرف ایک مرتبہ اس نے شاہ عالم کو دیکھا تھا، اور وہ شاہ عالم کو دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ نہ جانے کہ اس نے شاہ عالم کا تصور بھی شیری بیگم جیسا بنا رکھا تھا، قدرے ادھیڑ عمر، ہلکے سفید بالوں والا، مگر شاہ عالم کو دیکھ کر اسے اپنے خیالات بدلنے پڑے تھے۔ وہ تو 31-32 سال کا ایک بھرپور مرد تھا، جس کا چہرہ صحت مندی کی سرخی اور خوشحالی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ عادل کے نقوش نرم تھے، جبکہ شاہ عالم کے نقوش میں سختی کی جھلک تھی۔ مجموعی طور پر وہ بہت روب داب والا، غسیلا اور قدرے اکھڑ مزاج مرد دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور پلکیں خوب گھنی اور مڑی ہوئی۔ نہ جانے کیوں ایمن ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلسل بیوی کو پکار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بیوی حواس باختہ سی کمرے سے باہر آئی۔ عالم کو غصے سے چلاتا دیکھ کر انہوں نے خفگی سے کہا، عالم گھر میں نوکر موجود ہے، یہ کیا بد تہذیبی ہے؟ آپ کو نوکروں کی پڑی اور میں جل جل کر خاک ہو رہا ہوں، میرا کوئی احساس نہیں، نوکروں کی فکر ہے، میری اونچی آواز ان کی طبیعتوں پر گرا گزرے گی یا پھر ان کے آرام میں خلل پیدا ہوگا؟ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں، انہوں نے جھنجھلا کر کہا، آرام سے بات کرو، تم نے مجھے سنانا یا نوکروں کو؟ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں چلا چلا کر ساری دنیا کو بتاؤں کہ آپ نے بی بی صاحبہ، گاؤں والوں کی مرشد خاص جاگیردارنی شیری خاتون نے اپنے چچا زاد شاہ عالم پر کیسا ستم ڈھایا ہے۔ کنول نام کا عذاب میرے سر ڈالنے والی آپ ہے، ساری دنیا گواہ اس بات کی، آپ مکر نہیں سکتی اور نہ ہی میں آپ کو مکرنے دوں گا۔ کنول نے بہت برا کیا، ہمارے خاندان کی کوئی عورت عدالت میں نہیں گئی، اس نے واقعی ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، بی بی نے تعصب سے کہا، اور مزید اس بے غیرت نے پورے 50 لاکھ کا جھوٹا مقدمہ دائر کروا دیا ہے۔ عالم غصے سے پھڑپڑا رہا تھا، تم نے چچا جان سے بات کی؟ یہ نیک کام وہ خود کر چکی ہے۔ کیا مطلب؟ بی بی نے الجھ کر
عالم کا چہرہ دیکھا۔ مطلب آپ اس مطلبی عورت سے پوچھیے جو آپ کے پیروں میں گر کر گڑ گڑاتی رہی تھی اور آپ کو بھی ترس آیا اسی بغیرت پر۔ میرا تو پورا ٹائٹینک آپ نے ڈبو ڈالا ہے۔ اس کے شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اور تو کوئی لڑکی آپ کو مظلوم نظر نہیں آئی اس بھری دنیا میں، بس اسی کے مگرمچھ جیسے آنسوؤں سے متاثر ہوئی تھی آپ۔ کنول شاہ عالم کی کلاس فیلو تھی، پورے 4 سال اکٹھے گزارے تھے انہوں نے۔ نہ جانے کب وہ شاہ عالم کی اسیر ہوئی تھی۔ دونوں گھرانے ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے اور کچھ کنول کو بیوی کا تعاون درکار تھا، لہٰذا ان کی شادی میں شاہ عالم کے دبے انکار کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور اس کے انکار کی بھلا بیوی کے نزدیک کیا اہمیت تھی؟ وہ تو خود شاہ عالم کو شادی کے لیے ان دنوں فورس کر رہی تھی۔ انہوں نے جو دکھ اپنی ذات پر جھیلے تھے اور جو ہجر کے تنہا موسم، تنہا راتیں کاٹی تھی، وہ شاہ عالم کا نصیب نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ شاہ عالم جس نے آنکھیں ہی ان کی گود میں کھولی تھی، وہ جو ان کے خاندان کا پہلا وارث تھا، جس کی آمد کی خبر سن کر ان کے دادا سفید کلف زدہ پگڑی کو اتار کر بھری دوپہر میں اللہ کے حضور سربسجود ہو گئے تھے، جس کی آمد پر گویا ایک جشن کا سا سما تھا۔ 25 سال بعد سید وجاہت حسین کی حویلی کو وارث ملا تھا۔ بڑے بیٹے کی اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ پورے پوتے کی شکل دیکھے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ شاہ عالم کی پیدائش کے 10 سال بعد چچا جان کی دوسری بیوی بینا سے عادل پیدا ہوا۔ اس وقت بھی حویلی میں خوشیوں کی بارات اتر آئی، مگر شیری کے دل سے آہستہ آہستہ ہر خوشی کا موسم روٹتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بالوں میں چاندی کے تار جھلملانے لگے تھے۔ 38 سال کی عمر میں ان کے دادا نے اپنی موت سے چند ماہ پہلے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر جھولنے والے، ان سے بے تحاشا لاڈ کرنے والے کمسن شاہ عالم سے نکاح کر دیا۔ وہ جو نکاح کے مفہوم سے بھی ناواقف تھا، جسے بس اتنا پتہ تھا کہ اس کی پیاری بیوی اب گاؤں کی بجائے شہر اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہ جو بس اسی بات پر اترایا پھر رہا تھا، اس تکلیف دہ حقیقت سے یہ اکثر ناواقف تھا۔ یہ ایک بے جوڑ شادی تھی۔ اونچی حویلیوں میں ایسی بے جوڑ شادی اکثر انجام پائی جاتی تھی اور اکثر ہی حویلی کی مظلوم بے زبان عورتوں پر عذاب اترتے تھے۔ ان پر بھی ایک عذاب اترا تھا جس نے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے دھواں بھر دیا۔ ان کی پھپھی کو بھی سولی پر چڑھایا گیا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ ان کی پھپھی حویلی کے ایک کمرے میں محصور کر دی گئی تھی اور انہیں کھلی فضا میں رہنے کی اجازت دے کر گویا ان کے بڑوں نے ان پر احسان عظیم کیا تھا۔ اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ حویلی کی بیٹیاں بند کمروں میں گھٹی گھٹی سسکیوں کے دوران بارگاہ الہی میں سربسجود صرف ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی، پروردگار عالم، اب کبھی اونچے شملے والوں کو بیٹی کی نعمت سے نہ نوازنا۔ جب شاہ عالم 17 سال کا ہوا تب وہ بڑھاپے میں قدم دھر چکی تھی۔ ان کے ارمان، خواہشات، امنگیں، امیدیں سب ریت کا ڈھیر بن چکی تھی۔ ان کے دل میں خوابوں کا جگمگاتا تاج محل ڈھہ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ صرف ایک کھنڈر مکان تھی، مگر اگر ان کے لب کبھی مسکراتے بھی تھے تو صرف عالم اور عادل کو دیکھ کر۔ اس دنیا میں اب یہیں 2 خون کے رشتے باقی تھے اور وہ ان کے شاد آباد رہنے کی ہمیشہ دعا کرتی تھی۔ یہ دونوں ان کے باپ دادا کے حقیقی وارث تھے، ان کی جاگیروں اور جائیدادوں کے وارث، ان کی نسل کو آگے بڑھانے والے۔ کہاں گم ہو گئی ہیں؟ میں ان دیواروں سے تو مخاطب نہیں ہوں۔ عالم کی آواز انہیں ماضی سے کھینچ لائی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ انہوں نے سنبھل کر کہا تو عالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنی غمناک داستان سنا رہا ہوں اور آپ سے التجا ہے کہ اس پر غور کریں۔ میں بات کروں گی کنول سے۔ کیا بات کریں گی؟ عالم نے تنک کر پوچھا۔ یہی کہ جلد بازی کے فیصلے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسے یہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ فار گاڈ سیک بی بی، اس نے غصے کے عالم میں اپنے ماتھے پر مکہ رسید کیا۔ اس چلاکوں نے پہلے ہی آپ کو بہت لوٹا ہے، مزید اس کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اور ڈیڈی نے تو حد ہی کر دی تھی۔ آپ نے سارے خاندانی زیورات اٹھا کر اس کمینی کو دے دیے تھے اور ڈیڈی نے دوست کی محبت میں پورے 1.5 کروڑ کا پلاٹ کنول کے نام کر دیا۔ تحفہ دے کر جتاتے نہیں ہیں، بی بی نے گڑبڑا کر کہا۔ میں تو اس کے حلق میں سے ہر چیز نکلواؤں گا، ایسے ہی تو ہضم نہیں کرنے دوں گا اپنے خون پسینے کی کمائی کو۔ وہ تن فن کرتا باہر نکلا اور اندر آتی ایمن سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں جگ کا گلاس تھا۔ جگ کا مشروب شاہ عالم کی قیمتی شرٹ کو داغدار کر گیا تھا۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ نہ جانے کن اہم کو بلکہ اندھوں کو بی بی نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا غصے سے واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ ایمن کو واپس پلٹنا بھول گیا تھا۔ واپسی کے راستے اجنبی ہو گئے تھے، واپسی کے راستے کھوٹے ہو گئے، نئی راہ، نئی منزل اور اجنبی راہیں۔ ایمن کا دل اسیر ہو گیا تھا، شاہ عالم کی محبت کا اسیر۔ اسے اپنے سے اتنے بڑے مرد سے محبت ہو گئی تھی۔ پورے 20 دن رات بھر جاگنے کے بعد اس نے دل ہی دل میں اعتراف محبت کر لیا تھا۔
محبت کیا ہوتی ہے۔ بہت دن خود سے الجھتے رہنے کے بعد اسے محبت کے مفہوم کا پتہ چلا تھا۔ کسی کو رات رات بھر سوچنا، صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار رہنا، یہی محبت ہے۔ وہ جو اس کی طویل دعاؤں میں حصہ لینے آ گیا تھا۔ ایمن اسے محبوب نہ کہتی تو کیا کہتی؟ اس نے کبھی بھی اللہ سے اس کے ساتھ کی دعا نہیں مانگی تھی۔ اس نے کبھی بھی شاہ عالم کی ہمراہی کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آنکھوں میں خوابوں کے جہان نہیں آباد کیے تھے۔ وہ اپنی حقیقت سے آشنا تھی، اسی لیے چاند کی تمنا کیسے کرتی؟ تاریکیوں میں رہنے والی روشنیوں کے خواب نہیں دیکھتے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ عالم کی حویلی کی فضیلت بہت اونچی، اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہے، اور ایمن تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ شاہ عالم واپس اسلام آباد جا چکا تھا، اسی لیے تو اتنی بڑی کوٹھی بالکل ویران ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی شاہ عادل کی آمد قدرے ہلچل مچا دیتی۔ بی بی نے اس کی تنخواہ میں 2000 کا مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ایمن کا تشکر کے احساس سے سر جھک گیا۔ بی بی نے اس پر احسان کیا تھا، اور وہ احسان فراموش ہرگز نہیں تھی۔ وہ ان کی پہلے سے بھی زیادہ خدمت کرنے لگی تھی، اکثر ان کے پیر دباتی، مالش کرتی۔ عادل ایمن سے مطمئن تھا، اکثر کچھ دیر رک کر اس کا حال احوال پوچھ لیتا اور پھر آہستگی سے یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا، تم اچھی لڑکی ہو۔ یہ چند الفاظ ایمن کو دنوں سرشار رکھتے تھے۔ اپنی ماں بہنوں کے انداز دیکھ کر اسے یقین تھا کہ کوئی بھی اب انہیں اچھا تسلیم نہیں کرے گا۔ اتوار کے روز اس نے چھٹی کر لی تھی۔ آج کے دن اس نے اپنے بہت سے ادھورے کام سر انجام دینا تھے۔ سب سے پہلے اس نے کپڑے دھوئے، پھر پورے گھر کی صفائی کی۔ امن گھر پر ہی تھی، جبکہ امارہ اور امل صبح سے ہی غائب تھی۔ اماں بھی نہ جانے کہاں گئی تھی۔ ایمن اپنا کام مکمل کر کے اندر آئی تو امن کو موبائل فون پر مصروف پایا۔ اس کے ہاتھ میں بہت قیمتی موبائل سیٹ تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر امن نے بات کو مختصر کر کے سمیٹا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں اس کڑکتی دھوپ میں اپنے حسن کا ستیہ ناش مارنے صفائیوں میں جتی ہو؟ یہاں کون سا کسی شہزادہ عالم نے آنا ہے جس کے لیے اس قدر صفائی ستھرائی کی جائے؟ دھوپ میں رنگ خراب ہو جائے گا، اتنی فریش سکن ہے تمہاری، خواہ مخواہ اپنی انرجی اس سے ڈربے نما مکان پر ضائع کر رہی ہو۔ دیکھنا عنقریب ہم کسی شاندار گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں، وہاں جا کر اپنے ماسیوں والے تمام شوق پورے کر لینا۔ اب وہ کسی مہنگی کریم کے ڈبے کو ہاتھ میں لے کر اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ آؤ ادھر، میں تمہارے چہرے کا مساج کرتی ہوں۔ نہیں، میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتی، ایمن نے ناگواری سے کہا۔ نہ جانے کس بڈھے کی روح تمہارے اندر سما گئی ہے۔ امن نے اپنی بات کہہ کر خود ہی مزہ لیا۔ تم کس سے فون پر بات کر رہی تھی؟ میرا دوست ہے زہیب، امن نے بغیر جھجک کے پاؤں جھلاتے ہوئے بتایا تو ایمن حق تک سی رہ گئی۔ دوست؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں، جس اکیڈمی میں جاب کرتی ہوں میں، زہیب ہی اس کا مالک ہے۔ اس نے خود میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، بقول اس کے میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں۔ یہ دوستی کس حد تک ہے؟ ایمن نے کھوئی کھوئی آواز میں پوچھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، امن گویا قسطوں میں ہر بات بتا رہی تھی، اب کہ ایمن قدرے چونکی۔ محبت؟ ہاں، امن مسکرائی۔ کیا وہ تم سے شادی کرے گا؟ ہاں، امن کی آنکھیں جگمگانے لگی تھی، شاید محبت کے احساس سے۔ تمہیں کیسے یقین ہے؟ مجھے اس کی ہر بات پر یقین ہے۔ اس نے تم سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے؟ امن نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا وہ اس گھر میں بارات لے کر آئے گا؟ ایمن نے قدرے تلخی سے کہا تو امن مسکرائی۔ نہیں، تو کیا کسی ہوٹل میں بکنگ کرواؤ گی؟ اس کا لہجہ زہر تھا۔ نہیں، وہ بارات لے کر ڈیفینس آئے گا۔ کیوں، کوئی بنگلہ شنگلہ تمہارے نام لگوانے کا ارادہ ہے اس کا؟ ایمن نے طنزیہ کہا۔ زہیب اتنا امیر بھی نہیں ہے، پھر بھی تم ایسے شخص سے شادی کرو گی جس کے پاس دولت کے انبار نہیں ہوں گے اور جو تمہیں گھر بھی نہیں لے کر دے سکے گا۔ ایمن نے بہت گہری بات کہی تھی۔ امن کچھ پل سوچتی رہی۔ تم بہت سیانی ہو گئی ہو ایمن۔ نہیں، تم شروع سے ہی بہت عقل مند ہو، امن نے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ زہیب اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، اس کی 4 بہنیں اور اس کے پاس بہت شاندار گھر پہلے سے ہی موجود ہے جس میں زندگی کی ہر سہولت میسر ہے، اور پتہ ہے ایمن، مجھے اس کے علاوہ مزید کسی اور شے کی چاہ بھی نہیں۔ بس ایک اچھا سا گھر ہو، محبت کرنے والا ہم سفر، اور بس مجھے مزید کسی چیز کی ہوس نہیں۔ کمال ہے، تم اسمارا باجی اور اماں کی طرح نہیں سوچتی۔ ان کے اندر کس قدر ہوس ہے بے تحاشا امیر ہونے کی، ایمن نے تلخی سے کہا۔ ہر ایک کو اپنا معیار زندگی بلند کرنے کا حق ہے، ہم کہاں تک کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے؟ اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، کتنی ہی لڑکیاں ہمارے جیسے گھروں کی شادی کی آس لیے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، صرف اور صرف اچھے رشتے کے انتظار میں، اور جو بیاہی جا چکی ہے ان کی زندگی بھی جہنم سے کم نہیں۔ نکمے، نشئی، کلرک اور جمعدار قسم کے شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں، اور پھر ان کے درجن بھر بچے، امن نے زہریلے لہجے میں کہا، اور پھر مزید بولی، یہاں رہ کر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ زہیب میرے ساتھ کبھی ان بدبودار گلیوں میں آئے گا؟ ہرگز نہیں، بعض باتیں میں نے مصلحتاً اس سے چھپائی ہیں۔
غربت کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس کی پردہ پوشی کی جائے۔ محض افسانوی باتیں۔ تم کیا سوچتی ہو کہ کبھی کسی انجینئر، ڈاکٹر یا بینکر کی ماں تمہیں یہاں سے بیاہ کر لے جائے گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، نادان شہزادی۔ میں نے اتنے اونچے خواب کبھی نہیں دیکھے۔ مجھے ادراک ہے کہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، ایمن نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری تو نہیں کہ ہماری ماں کی شادی ایک کلرک کے ساتھ ہوئی ہے اور ہم بھی ایسے ہی کسی رشتے کی آس لگائیں، اس چوزوں کے ڈربے میں بیٹھی رہیں۔ تمہیں میری باتیں آج نہیں، کچھ وقت گزر جانے کے بعد سمجھ میں آئیں گی، امن نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے کہ آپ لوگ ایک دم اونچی اونچی باتیں کرنے لگی ہیں؟ ایمن نے حیرانی سے پوچھا۔ ہمارا اصل خزانہ تو اسمارا ہے، امن مسکرائی۔ کیا مطلب؟ ایمن نے حیرت سے کہا۔ نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو میری بھولی شہزادی۔ اسمارا نے ایک اشتہاری کمپنی جوائن کر لی ہے، اس کے علاوہ وہ ماڈلنگ بھی کرے گی، ان قریب وہ ٹی وی پر نظر آئے گی، اسے تو ابھی سے ہی اتنی بڑی بڑی آفرز مل رہی ہیں۔ امن کے انکشاف نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اسمارا باجی ماڈلنگ کریں گی؟ ہاں، ابا کی عزت خاک میں ملانے کا ارادہ آپ لوگوں کا، ایمن نے تنفر سے کہا۔ احمق لڑکیاں، آج کل تو اتنے بڑے بڑے خاندان کی لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں، اس میں ابا کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بس ہم لوگوں کا اسٹیٹس بہت بہتر ہو جانے کی امید ہے، امن نے لاپرواہی سے کہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ اسمارا اپنی مرضی کی مالک ہے، اس نے اپنے فیصلوں میں کبھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی، خواہ وہ اماں ہی کیوں نہ ہو۔ امن نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر میں ضرور باجی کو روکوں گی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو، امن نے تمسخر اڑایا۔ جب اچھا کھانے اور بہترین پہننے کو ملے گا نا تو سارے نخرے بھول جاؤ گی۔ میں نے کہا نا کہ میں تم لوگوں جیسی نہیں ہوں۔ بہت شوق ہے تمہیں منفرد بننے کا، کون سا ایوارڈ ملے گا تمہیں ایسی باتیں کر کے؟ خواہ مخواہ اپنا خون جلاتی ہو گڑیا، امن نے اس کے گال پر چٹکی بھر لی۔ ایسے ڈائیلاگ افسانوں میں سجتے، انسانوں کو اپنی زندگی بنانے کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ جب ہم لوگ اپنی کوٹھی میں شفٹ ہوں گے تو دیکھنا کیسے لوگ ہمارے قدموں میں بچ جائیں گے۔ کیا آپ کو اپنے رب پر یقین نہیں؟ ایمن نے بہت ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا۔ امن ایک پل کے لیے لاجواب ہو گئے۔ حلال روزی میں برکت ہے، اگر میرا باپ رشوت لیتا تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا، مگر اس نے کم کھانے اور ستھرا کھانے کو ترجیح دی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم سب کی رگوں میں میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، جو کہ کبھی بیماری کی حالت میں بھی مسجد جانا ترک نہیں کرتا تھا۔ تم سب میں صرف اماں کے خون کی تاثیر رچی بسی ہے، مادیت پرستی، ہوس اور لالچ رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ان زہریلی لعنتوں سے بچا رکھا ہے، ایمن نے بھرائی آواز میں کہا، اور پھر کمرے سے نکل گئی تھی، امن کو سوچوں میں گم چھوڑ کر۔ آپ نے ٹھیکیدار سے ملنا نہیں چھوڑا؟ نہ، تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تھانے دار نہیں لگ گئی ہو تم ہم سب پر؟ اب سانس بھی تم سے پوچھ کر لینا پڑے گا؟ زینت تو گویا آگ بگولا ہو گئی تھی ایمن کا انداز ملاحظہ کر کے۔ آپ آئندہ اس سے نہیں ملیں گی، ایمن نے دبی آواز میں کہا۔ مجھے تمہاری اجازت درکار نہیں ہے، زینت نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ اماں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہ جانے زینت کہاں بن ٹھن کر جاتی ہے، ایمن نے ماں کو احساس دلانا چاہا تو زینت کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ لوگوں کی پرواہ کرتی ہے میری جوتی، کسی کی جرت ہے میرے متعلق بات کرے؟ زبان نہ کھینچ لوں میں ان بد چلن عورتوں کی جو تمہارے کانوں میں نہ جانے کیا کیا پھونکتی رہتی ہیں، زینت نے ہاتھ نچا کر کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیٹیوں کی ماں، اور اتنے نخرے، کیوں ایسا لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں کہ لوگوں کی بات بنانے کا موقع مل سکے؟ تم کون ہوتی ہو اماں پر حکم چلانے والی؟ کمرے میں موجود اسمارا نے چلا کر کہا تھا اور پھر سرت سے باہر نکل آئی۔ اماں نے جو کچھ کیا ہے، آپ کیوں نگاہ چرا رہی ہیں باجی اس حقیقت سے؟ اگر کسی کو خبر ہوگی تو پھر کیا عزت رہ جائے گی ہماری، ایمن نے سہم کر کہا۔ اماں نے جو کچھ کیا ہے، اماں نے جو بھی کیا ہماری بہتری کے لیے کیا ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان پر الزام لگانے کی۔ اسمارا کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کی سپورٹ اماں کو حاصل ہے، اسی لیے یہ کسی طرح توجہ نہیں دے رہی۔ ایک بات کہوں باجی، آپ سب اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، آپ کا لالچ، بہت بک بک کرنے لگی ہو تم، ہم لالچی ہیں، بد کردار ہے، گھٹیا، اور آپ بہت عزت دار خاتون، تو پھر چلی کیوں نہیں جاتی تم یہاں سے؟ دفع ہو جائیے ہمیشہ کے لیے، ہم جیسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ تمہارا کیا کام؟ کیوں رہتی ہو اس گھر میں جس کا کرایہ میں ادا کرتی ہوں؟ کسی عزت دار گھرانے میں پناہ لے لو، میں دیکھوں گی کون تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ باہر نکلو، بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ غصے سے مسلسل چلا رہی تھی۔ اماں نے فوراً اٹھ کر باجی کو سمجھانا شروع کر دیا۔ بچی ہے، نادان ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ اب یہ بچی نہیں رہی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے، اسمارا نے تنفر سے کہا۔ ہمارے جیسوں کا بچپن کہاں، ہم لوگ جس ماحول کی پیداوار ہے وہاں شعور اور آگاہی کا احساس نوعمری میں ہی ہو جاتا ہے، ہم پر زندگی کی تلخ حقیقتیں جلد آشکار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کہاں بچپن کی خوبصورتیوں کا مزہ لیا، ہمیں تو آگاہی کے عذاب نے بہت پہلے ہی جکڑ لیا تھا۔
ایمن نے تلخی سے سوچا۔ کچھ دن مزید سرک گئے۔ ان دنوں موسم میں پہلے جیسی شدت باقی نہیں رہی تھی۔ گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ایمن کے میٹرک کے امتحانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ زیادہ وقت بیوی کے پاس گزارنے لگی تھی۔ اس نے بیوی کی لائبریری سے اچھی اچھی کتابیں لے کر فارغ اوقات میں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اکثر وہ ایک دو کتابیں گھر بھی لے جاتی۔ اس دن بھی وہ صبح صبح ہی بیوی کی طرف آ گئی۔ سب سے پہلے ان کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر ان کے بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ بیوی جاگ رہی تھی اور کسی کے ساتھ فون پر مصروف تھی۔ انہیں کبھی غصہ نہیں آیا تھا، مگر اس وقت وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ اہلی، تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا؟ میں نے اچھا کیا ہے، اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ ایئر پیس سے شاہ عالم کی چنگھاڑتی آواز سنائی دی تھی۔ ایمن نے ٹرالی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب کی اور پھر بیوی کا اشارہ پا کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تم نے کنول کے بھائی پر جھوٹا مقدمہ بنوایا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا علی، تم منتقم مزاج تو نہ تھے، شاید ہماری تربیت ہی ناقص تھی۔ انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام لگا رہی ہے وہ، آپ کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے کنول۔ آئندہ اس نے کبھی آپ کو فون کیا یا پھر آپ نے اس سے بات کی تو پھر میں کبھی آپ سے نہیں ملوں گا۔ ایسی دھمکیاں وہ اکثر ہی دیتا رہتا تھا۔ تم پہلے کون سا روز آتے ہو، اتنے فون کروں تب کہیں ایک چکر لگتا ہے تمہارا، بیوی نے خفگی سے کہا۔ شاہ بیوی بہت مصروفیت ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں، آپ ندیم کو بھیج دیں، کم از کم وہ میرا سر تو بوقت ضرورت کھجاتا رہے گا نا۔ کبھی بڑے موڈ میں ہو تو عالم انہیں شاہ بیوی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میری بات وہیں رہ گئی، تم کنول کے قصے کو ختم کرو۔ یہ قصہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، آپ کا انتخاب غلط تھا سو آپ تسلیم کر ہی لیں۔ 3 سال اس عورت نے میری زندگی میں زہر گھولے رکھا ہے۔ اس کے پھر سے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ تم بھی تو آتش فشاں کا پہاڑ ہو، وہ تو بڑی خوبیوں والی تھی، اچھا ہے خود ہی جان چھوڑ گئی ہے میری، ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جانا تھا اس نے، عالم نے بھنا کر کہا۔ کون کہتا ہے کہ تم ایک ذمہ دار پوسٹ پر فائز ہو؟ سارا زمانہ کہتا ہے، بس آپ ہی نہ سمجھے تو اور بات ہے۔ وہ شاید مسکرایا تھا۔ بہرحال کنول کے بھائی والا معاملہ ختم کرو۔ بڑی اونچی جگہ سفارش کی ہے اس کنول کی بچی نے۔ بہرحال اس کے بھائی کا کیس میرے نہیں، خرم کے انڈر ہے، لہٰذا آپ اسی سے بات کریں۔ شاہ عالم نے مزید 2 باتیں کرنے کے بعد فون کھٹاک سے بند کر دیا تھا۔ کوئی کل نہیں سیدھی اس لڑکے کی، بیوی نے تعصب سے کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج جلدی آ گئی ہو؟ جی۔ واپس بھی جلدی ہی جاؤ گی؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت انہوں نے پوچھا تھا۔ جب آپ کہیں گی تب جاؤں گی۔ اس نے چائے کا کپ بیوی کی طرف بڑھایا تو وہ مطمئن سی ہو گئی۔ بیوی ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر سوچتے اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ آپ کو غصہ تو نہیں آئے گا؟ کیوں، بات کی نوعیت غصہ دلانے والی ہے، شاید آپ کو بہت برا لگے۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ نہیں، تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے ازلی حلاوت بھرے انداز میں کہا تو ایمن دھیرے سے بولی۔ بیوی، شاہ عالم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، پھر انہوں نے اپنے خاندان کی ان جاہلانہ رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اس بے جوڑ شادی کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا؟ انہیں اسٹینڈ تو لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ باشعور بھی ہو چکے تھے۔ اتنی گہری باتیں کہاں سے سیکھی ہیں تم نے؟ بیوی نے حیرانی سے ایمن کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ سے؟ ایمن، کبھی کبھی مجھے تم بالکل میرا ہی پرتو لگتی ہو، تمہارا انداز فکر، سوچے، خیالات مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کافی کھلے دل سے اسے سراہا تھا اور پھر مزید بولی۔ اکیلا شاہ عالم بھلا کر بھی کیا سکتا تھا؟ ہمارے بزرگ جو اس وقت حیات تھے اسے اپنے سامنے کسی کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتے تھے، کجا کہ کوئی ان کے فیصلوں کے درمیان بولنے کی جرأت کرتا۔ جس نے بغاوت کرنے کی کوشش کی اسے موت کا پروانہ تھما دیا جاتا۔ شاہ عالم 17 سال کا تھا جب اسے اس خوفناک حقیقت کا پتہ چلا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے۔ کالج سے جب وہ آیا تو بہت بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی گویا خون کی بوندیں ٹپک پڑی تھی۔ وہ شاید بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کتابیں دیوار سے دے ماری تھی اور خود میری گود میں سر رکھے دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ اس نے کہا، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سب کو قتل کر دوں گا۔ آپ میرے آئیڈیل تایا جان کی بیٹی، میری بڑی بہن، مجھے آپ سے اپنی ماں کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کہہ دے بیوی کہ میں ابھی جو کچھ سن کر آیا ہوں وہ سب جھوٹ ہے، تیمور کی شرارت ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اپنے بڑوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں انہوں نے آپ کو زندان میں قید رکھا؟ آپ کی خوشیوں کے قاتل کس طرح مطمئن پھرتے ہیں؟ ان جاگیرداروں کے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ایک بالغ لڑکی کا کسی نابالغ بچے سے نکاح کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، مگر یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جہالت کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ میں تایا جان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کوئی حق نہیں تھا انہیں آپ کی زندگی برباد کرنے کا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، پھر گاؤں چلا گیا۔ پھر جب واپس آیا تو بہت خاموش تھا۔ میرے بہت پوچھنے پر اس نے ٹوٹے لہجے میں بتایا، میں نے تایا جان سے خوب جھگڑا کیا۔ میرے خیال میں دادا نے انہیں مجبور کیا ہوگا، مگر پتہ ہے بیوی انہوں نے کیا کہا؟ سر جھکا آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔
انہوں نے کہا تم ابھی بچے ہو، پڑھ لو، پھر ہم تمہاری شادی کریں گے جہاں تم کہو گے۔ نہایت دھوم دھام سے اس نے کہا کہ کوئی حقیقت نہیں، بس لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ تمام کارروائی کی ہے۔ ہمیں اپنی زمینوں کی تقسیم گوارا نہیں اور تم ہمارے اکلوتے وارث ہو، تمہاری خوشیاں ہمیں بہت عزیز ہیں، بھول جاؤ تیمور کی باتوں کو، یہی سمجھنا کسی اور کے متعلق فضول گوئی کی ہے اس نے۔ اور رہی شیری تو حویلی کی بیٹیوں کا یہی مقدر ہے۔ اس کی پھوپھی کا نکاح ہمارے والد نے قرآن پاک سے کر دیا تھا اور ان کی 2 بہنیں بھی اسی حویلی میں مدفن ہیں۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، ہم نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ سو بابا جان کے کہہ دینے سے علی مطمئن ہوا یا نہیں، مگر میں نے اس کو مزید ذہنی توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہونے دیا۔ آج وہ جس مقام پر ہے صرف میری دعاؤں اور محنت کا ثمر ہے، ورنہ اس وقت تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ علی کبھی بھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسے دنیا کی ہر شے، ہر رشتے سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، بہت عرصہ وہ بیمار رہا، اس نے کالج جانا چھوڑ دیا، اس نے دوستوں سے ملنا ترک کر دیا۔ علی نے اس وقت اسموکنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھے بہت عرصہ لگا ایک مرتبہ پھر اس کے رشتوں محبتوں پر اعتماد کو بحال کرنے میں۔ وہ آج بھی میری اتنی ہی عزت کرتا ہے، مجھ سے پہلے جیسی محبت کرتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے، مگر حویلی والوں سے میرے لاکھ کہنے کے باوجود اس نے کوئی تعلق برقرار نہیں رکھا۔ وہ گویا تھک چکی تھی، ماضی کی راکھ کریدتے کریدتے۔ ایمن نے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا، اس کا دل بے حد بوجھل ہو گیا، اس کی آنکھوں کی نمی چھلک پڑی تھی۔ وہ برتن سمیٹ کر جھکے سر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ دولت سے کبھی کسی نے حقیقی خوشیاں نہیں پائی، وہ پچھلے 3 دن سے مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ اگر دولت انسان کو سچی خوشی عطا کرتی تو پھر سب سے زیادہ خوش تو بیوی کو ہونا چاہیے تھا، جن کے بینک نوٹوں سے بھرے تھے اور یہ نوٹ ان کی آنکھوں میں روشنیاں نہیں بھرتے تھے۔ وہ کچی زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے بہت رنجیدہ تھی۔ اے اللہ، میں تجھ سے صرف اپنے دل کا سکون مانگتی ہوں، مجھے کسی شے کی طلب نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے صدقے دل سے دعا کی۔ اسی پل کچھ نامانوس سا شور سنائی دیا تھا۔ پہلے ایمن نے اپنا وہم سمجھا، مگر شور کی آواز بالکل قریب سے سنائی دینے لگی تھی۔ ایمن ابھی شور کی نوعیت کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ کھٹاک سے لکڑی کا کمزور دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم عورت کے ساتھ 2 کمزور وجود کی عورتیں اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے شرمندہ شرمندہ سا وحید ٹھیکیدار۔ ایمن کو لگا قیامت کی گھڑی گویا آن پہنچی۔ کہاں ہے بدذات تمہاری ماں؟ بھاری جسم والی عورت نے ایمن کو تاڑ کر چلاتے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں اماں بھی کمرے سے نکل آئی اور پھر ان چاروں خواتین کے درمیان غضب کا معرکہ ہوا۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہوئے دونوں پارٹیاں قطعاً نہیں گھبرا رہی تھیں، یہاں تک کہ محلے کی چند ایک عورتیں بھی تماشا دیکھنے پہنچ گئی۔ ایمن کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے غیرت بدمعاش عورت، تیری جوان بیٹیاں اور تو دوسروں کے گھروں کو اجاڑتی پھر رہی ہے۔ وحید کی بیوی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اماں کو نوچ کسوٹی دیتی۔ مردوں کو ورگلانے والی یہ طوائفوں والی ادائیں تو ہیں جو اس نامراد کو لے ڈوبی۔ وحید کی بیوی نے شوہر کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تو اماں بھی غصے سے پڑ پڑائے۔ چل جا، دفع ہو، کالی چڑیل، سوکھی مریل، ٹی بی کی مریضہ، وحید کو تم پر لعنت ڈالنی چاہیے، بدصورت نہ ہو تو۔ اماں نے آگ بگولا ہو کر وحید کی بیوی پروین کو جلی کٹی سنائی کہ وہ بھی اپنی شخصیت کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر تھرا گئی۔ ٹی بی کی مریضہ ہوگی تم، یہ نامراد بے غیرت انسان تیرے اس گورے رنگ پر مر مٹا ہے۔ طوائفوں کے پاس صرف ایک یہی حسن کا ہی تو ہتھیار ہے جس سے شریف مردوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ پروین نے نفرت سے کہا، بد شکلی، چچک زدہ چہرے والی، کالی بھدی بد زبان عورت، تیرا یہ نام نہاد شوہر خود ہی میرے پیچھے پڑا تھا، ورنہ میں تو اس جیسوں پر تھوکوں بھی نہ۔ اماں کی گولہ باری بھی جاری و ساری تھی۔ نی پینی، چل دفع کر اسے، نہ خون جلا اپنا۔ پینی، پروین کی نند نے اسے پکارا تو وہ مزید زہر خند ہوئی۔ نہ آپا، مجھے دل کی بھڑاس نکالنے دے، آج میں چیخ چیخ کر اس طوائف کے کرتوت بتاؤں گی پوری دنیا کو۔ نہ پینی، تو ایسا کر، مسجد میں اعلان کروا کے آ۔ اماں نے اسے مزید تپایا۔ پینی نے بلبلا کر اپنے ڈھانچے جیسے ہاتھ کا مکہ وحید کے کندھے پر مارا اور چنگھاڑی، وحید، تم منہ میں دانے ڈال کر کیوں کھڑا ہے؟ بول 3 لفظ، دے ابھی اور اسی وقت اسے طلاق، ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تجھے۔ وحید نے منمنا کر پینی کی خواہش پر عمل کیا تو پروین صاحبہ کی احساس تفاخر سے گردن تن گئی۔ اپنی سوکھی گردن کے پیش ڈھیلے کر، اور نہ ہی اتنا خوش ہونے کی ضرورت ہے، میں تو خود اس منمناتی بھیڑ سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اماں نے تنفر سے کہا، پھر ان تمام خواتین کے جانے کے بعد سر لپیٹ کر چارپائی پر ڈھہ گئی۔ ان کے کسی انداز سے افسوس کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسمارا کی آمد کے ساتھ ہی انہوں نے فخریہ پوری رپورٹ اسمارا کے حضور پیش کی تھی۔ آپ نے دھکے دے کر انہیں نکال دینا تھا گھر سے۔ اسمارا کی بھویں تن گئی۔ میں نے کچھ کم ذلیل نہیں کیا ٹھیکیدار کی بہنوں اور بیوی کو، اماں نے تفاخر سے کہا۔ وہ مزید بھی کچھ بتانا چاہتی تھی مگر گلزاری کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ نی زینت، یہ میرے کانوں نے کیا سنا ہے؟ تو نے نکاح کر رکھا ہے؟
ना आपा, जब तुझे पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है तो खामखा सवाद लेने आ गई है, अम्मा ने तेवरी चढ़ा कर कहा। मुझे तो यकीन नहीं आया। गुलजारी ने कानों को हाथ लगाए। दुश्मनों की हवाई है आपा, गरीब को भला कौन जीने देता है। जीनत ने चेहरे पर रंजीदगी तारी कर ली। फिर भी राई का पहाड़ बनता है। गुलजारी ने आंखें मटकाई। मेरी जवान बेटियां मुझे भला ऐसी हरकतें ज़ेब देती हैं। जीनत ने आंखों में आंसू भर लिए। हाँ ये तो है, गुलजारी ने इत्फाक किया, पर वो औरत तो बहुत चीख रही थी। कुछ देर बाद गुलजारी ने मशकूक अंदाज में पूछा तो जीनत लापरवाही से गोया हुई। दफ़ा दूर कर इस किस्से को आपा, और ये चाय पी, पेस्ट्री और केक खा। अमल मिठाई भी ले आ, और अलमारी में बादामों वाला हलवा पड़ा है, किसी बर्तन में डाल के आपा को ला दे, घर जाकर खा लेगी। बेचारी कितनी कमज़ोर हो गई है। जीनत ने चालाकी से बात बदली तो गुलजारी भी पेस्ट्री और केक की तरफ मतवज्जे हो गई। जाने से पहले जीनत ने गुलजारी की मुट्ठी में 3-4 नोट दबा दिए तो वो दुआएं देती रुखसत हुई और जाते जाते मजीद बोली, ना जीनत, तू लोगों की बातों पर ध्यान न देना, दुनिया की तो फितरत है बातें बनाने की। तेरी जवान बेटियां अगर औरतों की नौकीली बातें मन से लगा ली तो चारपाई से लग जाएगी। और तेरी बेटियों का क्या बनेगा तेरे बाद। अच्छा अपना ख्याल रखना, फिर कभी चक्कर लगाऊंगी। गुलजारी के जाने के बाद जीनत बुड़बड़ाई। दफ़ा दूर मकार बुढ़ी। चली गई गुलजारी। स्मारा कमरे से निकल आई थी। हाँ तुम सुनाओ, काम का क्या बना। एकदम फर्स्ट क्लास जा रहा है। देखना अम्मा कैसे रातों रात शोहरत और दौलत मिलती है। स्मारा ने मुस्कुरा कर कहा। ये हसीब रिजवी कौन है। अम्मा ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। बहुत बड़े सनतकार का बेटा है। स्मारा ने मुख्तसर बताया। हम कब तक कोठी में शिफ्ट होंगे। अभी थोड़ा सा काम रहता है, ऊपर वाला पोर्शन अभी नामुकम्मल है, 2-3 महीने मजीद लग जाएंगे। स्मारा ने बालों में उंगलियां फंसा कर कहा। ये हसीब रिजवी इतना मेहरबान क्यों है। अम्मा आप आम खाओ, पेड़ ना गिनने शुरू करो। फिर भी ऐसे ही तो वो करोड़ों रुपया खर्च नहीं कर रहा। अम्मा ने दबी आवाज़ में पूछा। मैं उसे पाई पाई सूद के साथ लौटा दूंगी। मेरे पल्ले तो तुम्हारी बातें नहीं पड़ने वाली। जीनत ने झुंझला कर कहा। आप क्यों खुद को उलझाती हैं। फिर भी कुछ तो बताओ। जितना फ़ायदा मैंने इस 1 साल में उसे पहुंचाया है और जो खूबियां खसूसन बिज़नेस के हवाले से मुझ में है वो कंपनी की एमडी के पास भी नहीं। हसीब रिजवी जहानत और ख़ूबसूरती की कदर करने वाला। मुझे बिज़नेस के खुफिया असरार और रमूज़ भी आते हैं जो कम अज़ कम एक नया वर्कर और जहांदीदा बिजनेसमैन भी आसानी से नहीं समझ सकता। स्मारा ने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। न जाने किस किस्म की कामयाबी ये सब चाहती हैं। एमन ने तल्खी से सोचा। उसका रिज़ल्ट आ चुका था। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी आसानी से मिल गया था। वक्त धीरे धीरे सिरक रहा था। स्मारा की मसरूफियत में हद दर्जा इजाफा हो चुका था। अम्मा को नए घर में जाने की बेचैनी थी और नए घर में जाते जाते उन्हें तकरीबन 2 साल लग गए। एमन ने इंटर पास कर लिया। अमल मास्टर्स करने के बाद किसी दवाइयों वाली कंपनी से मुंसलिक हो गए, जबकि अमन अभी तक ज़ुहैब हसन की अकेडमी में पढ़ा रही थी। जिस दिन स्मारा ने नए घर जाने की खबर अम्मा तक पहुंचाई, वो दिन उन सब के लिए गोया ईद का दिन था। वो उस गंदे मोहल्ले और उसमें बसने वाले लोगों से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। आज के बाद कोई उन्हें ताना देने वाला, तंज करने वाला ना होगा। कोई उनकी ज़ात पर कीचड़ नहीं उछालेगा। किसी को उनके माजी के बारे में ख़बर ना होगी। एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब उन सब की आंखों में जगमगा रहा था। उन्हें जल्दी थी कि वो इस टेन की छत वाले घर से जल्द से जल्द निकल जाएं। ये टूटी फूटी दीवारों वाला घर अब बहुत बुरा और बिल्कुल ही खंडर महसूस हो रहा था। ये बदबूदार तारीख गलियां, उबलते गटर, कूड़े के जहाँ बजा ढेर, गंदे गलीज बच्चे, किस कदर कराहियत महसूस हो रही थी जीनत को उन सब से। ये सारा टूटा फूटा सामान उन्होंने अपनी दरीना सहेली नादिया को खैरात में दे दिया था, जो बेचारी रश्क के आलम में जीनत के चेहरे की तरफ देख रही थी। वक्त कमबख्त इस औरत को छुए बगैर गुजर गया। नादिया ने यासियत से सोचा। खूबसूरत लश्कारे मारती सिविक में ये पांचों बैठी और गाड़ी उस गंदे गलीज मंजर को पीछे छोड़ती चली गई। एमन कोई उसे आवाज़ें दे रहा था। उसने थकी थकी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। एमन बीबी नाश्ता कर ले। ये कोई मुलाजमा टाइप लड़की थी जो कि उसे नीचे आने का कहकर चली गई थी। न जाने कितने ही पल गुजर गए थे उसे अपनी हिम्मतें जमा करते हुए। तकरीबन आधे घंटे बाद वही लड़की उसे दोबारा बुलाने के लिए आई। एमन बीबी, बड़ी बेगम आपको बुला रही हैं। आ रही हूँ। एमन ने गहरी सांस खींची और फिर दुपट्टा दुरुस्त करती नीचे चली आई। एमन हॉन्को की तरह लाउंज में खड़ी इधर उधर देख रही थी कि जाना कहाँ है। उसी पल वही मुलाजमा किचन से बरामद हुई। एमन बीबी, डाइनिंग हॉल इस तरफ है। रेशम ने बाएं तरफ इशारा किया तो वो कदरे खफत ज़दा से डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। अंदर का मंजर देखकर तो वो चकरा कर रह गई। वसी और रीज़ इंतहाई कीमती डाइनिंग टेबल पर नफीस बर्तनों में मौजूद खाने पीने के लवाजमात और कुर्सियों पर बड़ा जमान। अम्मा, अमल और एमन को देखकर वो हैरान बल्कि शशदर सी रह गई थी। अम्मा ने सिल्क का पिंक शेड्स वाला इंतहाई कीमती और जदीद तराश खराश वाला सूट पहन रखा था। मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग शूज़ और नेचुरल सा लिप मेकअप
اماں تو پوری کی پوری بدل چکی تھی، بلا شبہ یہ کلر ان پر بہت سوٹ کر رہا تھا، مگر ایمن کو وہ اسی پل حد سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر امن مسکرائی۔ آؤ ایمی، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ ہر درجہ روکھا ہو گیا تھا۔ ہر وقت غصہ نہیں کھاتے، یہ لو فریش اورنج جوس پیو۔ امن نے نازک سے گلاس میں جوس انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، ایمن نے بیزاری سے کہا۔ کیوں بیٹا، پی لو، فریش ہو جاؤ گی۔ اماں کے الفاظ پر نہیں، وہ تو ان کے لہجے کی شائستگی پر ششدر رہ گئی تھی۔ اچھی خوراک، اچھے لباس اور بہترین رہائش نے اماں کا مزاج یکسر بدل دیا۔ ایمن نے حیرانی سے سوچا، امن تم ایمن کے لیے شاپنگ کب کرو گی؟ بھلا یہ کپڑے پہننے والے ہیں؟ اماں نے ناپسندیدگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، سمارا لے آئے گی رات کو، اماں نے اماں کو بتایا۔ اتنا سا کام بھی تم نہیں کر سکتی، اماں نے خفگی سے کہا اور مزید بولی، سمارا کے کندھوں پر سارا بوجھ لاد رکھا ہے تم لوگوں نے۔ باجی کو کیا ضرورت ہے اتنا بوجھ اٹھانے کی؟ ایمن نے یاسیت سے سوچا۔ یہ آسائشات کیا دل کو سکون پہنچاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے اماں، میں جا رہی ہوں، امن ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے سرت سے بولی تھی۔ گڈ بائے ممی۔ امن نے بھی جھک کر اماں سے پیار لیا۔ اماں گویا نثار ہی ہو گئی۔ ایمن ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم نے کالج نہیں جانا؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی۔ کیا مطلب؟ اماں نے ناگواری سے کہا۔ میں پرائیویٹ بی اے کروں گی۔ کیوں؟ اماں کو غصہ آ گیا۔ سمارا نے تمہارا داخلہ اتنے مہنگے کالج میں کروانے کا سوچ رکھا ہے اور تم؟ میں نے باجی سے فرمائش نہیں کی، وہ تلخی سے بولی تھی۔ تم بہت بد زبان ہوتی جا رہی ہو، کچھ ایٹیکیٹس اور مینرز بھی سیکھ لو، آخر اب بڑے لوگوں سے ملنا ملانا رہے گا، اور اپنے حلیے پر توجہ دو۔ اماں نے غصے سے کہا۔ میں جو ہوں ویسی ہی نظر آؤں گی، وقت اور حالات کے ساتھ خود کو بدلنا پڑتا ہے، اماں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، اسی لیے سمارا کا ارادہ ہے کہ چھوٹا سا فنکشن ارینج کر لیا جائے تاکہ ارد گرد والوں سے بھی جان پہچان ہو سکے، اسی لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ آج میرے ساتھ پارلر چلنا، کٹنگ اور پریمنگ وغیرہ کروا لینا۔ فیشل کی تو تمہیں ضرورت ہی نہیں، دیکھنا میری بیٹی کس قدر چارمنگ لگے گی، زینت نے اسے پچکارا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، آہستہ آہستہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی، انہوں نے گویا خود کو تسلی دی۔ اماں مجھے یہاں آ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ کیوں بھلا؟ اماں نے ناگواری سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہر چیز اجنبی اور مصنوعی سی دکھائی دیتی ہے، اس نے اپنی الجھن بیان کی۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا صدیوں سے یہیں رہ رہے ہیں، نہ جانے تم ایسا کیوں سوچتی ہو، زینت نے لاپرواہی سے کہا۔ کبھی کبھی دل بہت گھبراتا ہے اماں، نہ جانے کون سی صدی کی روح تم میں سما چکی ہے۔ اماں ایک بات پوچھوں؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستگی سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کو ابا یاد نہیں آتے؟ لو بھلا یہ کیسا سوال ہوا، زینت کے منہ میں گویا کڑوے بادام آ گئے۔ بتائیے نا، اس نے اصرار کیا۔ نہیں، زینت نے صفاقی سے کہا اور بولی، ناصر نے مجھے سوائے بھوک کے اور دیا ہی کیا ہے، اسے میں یاد کرتی پھروں۔ آپ کو ابا سے محبت نہیں تھی؟ یہ محبت وحبت بھلا کیا ہوتی ہے، زینت نے ناگواری سے کہا۔ ہمیں تو صرف آٹے دال کے بھاؤ کا پتہ تھا، محبت بھلا کیا ہوتی ہے، اس نے اماں کے الفاظ دہرائے۔ محبت پتہ ہے اماں کیا ہوتی ہے؟ محبت روشنی ہوتی ہے جو دل کو منور کرتی ہے، محبت ٹھنڈک کا احساس ہے، میٹھی چاندنی، بہتے جھرنوں کی سی روانی، سوکھی دھرتی، بنجر دل پر رمجھم بارش کا نام محبت ہے۔ تم کیا جانو اماں محبت کیا ہے، کبھی اپنی امن کی آنکھوں میں جھانکنا، تمہیں صرف محبت ہی نظر آئے گی، یا پھر ایمن کے دل کے نہاں خانوں میں چھپی تصویر کو دیکھنا، تم جان جاؤ گی اماں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو بغیر صلے کے چاہے جانے کا نام محبت ہے، محبوب کے ساتھ کی تمنا کیے بغیر اسے دیوتا کی طرح پوجنے کا نام محبت ہے۔ تم کیا جانو اماں بھلا محبت کیا ہے، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ ممی اب دیکھیے گا شہر بھر کی کریم کو، آپ جان جائیں گے کہ سمارا کی پہنچ کہاں تک ہے، سمارا تفاخر سے کہہ رہی تھی، پھر وہ انہیں پارٹی کی تفصیل بتانے لگی۔ اماں کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی ان کے بے تحاشا خوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس پارٹی کا اہتمام بڑے وسیع پیمانے پر تھا۔ سمارا کی ہدایات پر اماں عمل اور امن ایک ایک چکر پارلر کا بھی لگا چکی تھی۔ بہت مہنگے بوتیک سے انہوں نے ڈریسز بنوائے تھے، جو ہی شام کی لالی نے پر پھیلائے پوری کوٹھی رنگ برنگی جگر جگر کرتی روشنیوں سے جگمگا اٹھی، ہر طرف روشنیوں اور خوشبوؤں کی مہکار تھی۔ میوزیکل بینڈ کو بھی بلوایا گیا تھا، گیتوں کی دھن میں بھیگتی شام کی پرنم ٹھنڈی ٹھنڈی سبک ہوا میں مہمانوں کا استقبال کرتی، سیاہ جگمگاتی ساڑی میں ملبوس اپنے حسن کے جلوے دکھاتی۔ سمارا کو ایمن ہی نہیں عمل اور امن بھی ششدر سا دیکھ رہی تھی، زینت کی آنکھیں بھی خیرہ تھیں۔ انتہائی ماڈرن خواتین، چنچل سی بے باک لڑکیاں اور بہترین سوٹس میں ملبوس مرد حضرات
یہ منظر ان سب کے لیے انوکھا اور اجنبی سا تھا، البتہ اسمارا تو شاید ان پارٹیز کی عادی ہو چکی تھی۔ زینت کو بھی ان پارٹی کی نوعیت کا اندازہ نہیں تھا، البتہ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہر ایک سے فرداً تعارف کروایا گیا، کوئی صنعت کار تھا، کوئی بزنس مین، کوئی سیٹھ اور کوئی سیاست دان، زمیندار۔ اسمارا، تمہاری فیملی سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کسی سوٹڈ بوٹڈ شخص نے تعریفی انداز میں ان سب کو سراہتے ہوئے کہا۔ پہلے کسی پارٹی میں تم اپنی فیملی کو لے کر نہیں آئی؟ ایک ماڈرن سی خاتون نے اسمارا سے پوچھا تو وہ رٹا رٹایا سا جملہ بولنے لگی۔ ایکچولی ممی لوگ حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔ خوشبوئیں بکھیرتی اسمارا تتلی کی مانند دوڑ رہی تھی، پھر کسی سیٹھ کا ہاتھ تھام کر زینت کے قریب چلی آئی۔ ممی، یہ سیٹھ باقر گردیزی ہیں، بہت بڑے قالینوں کے تاجر۔ اسمارا نے عمل اور امن کا بھی خصوصاً تعارف کروایا تھا اور پھر ایمن کی طرف سیٹھ صاحب خود ہی متوجہ ہو گئے۔ یہ پرنسس کہاں سے آئی ہے؟ میری سب سے چھوٹی سسٹر ایمن۔ اسمارا نے ایک ادا سے تعارف کی رسم نبھائی۔ ویری پریٹی گرل، سیٹھ باقر نے تعریفی انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ ابھی فی الحال تو پڑھ رہی ہے، ایمن کی بجائے اسمارا نے جواب دیا۔ کون سی کلاس میں؟ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اسمارا نے قدرے دبی آواز میں کہا۔ اسمارا ڈیئر، یہ بولتی نہیں ہے۔ باقر گردیزی کی نگاہیں اس کے اجلے بے داغ چہرے پر پھسل رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ اسمارا نے ایمن کو بولنے کا اشارہ کیا، وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ یہ ہماری طرف سے اس شام کی سب سے خوبصورت لڑکی کے لیے حقیر سا گفٹ۔ باقر گردیزی نے کوٹ کی جیب میں سے ایک مخملی کیس نکالا اور ایمن کی طرف بڑھا دیا۔ ایمن نے گفٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے تھے۔ اسمارا کے لاکھ آنکھیں دکھانے پر بھی اس نے باقر گردیزی سے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اصل میں یہ اتنی جلدی کسی سے بھی بے تکلف نہیں ہوتی، اسمارا نے شرمندگی کے آلوں میں کہا۔ کوئی بات نہیں، باقر کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ یہ گفٹ تم لے لو اور اسے میری طرف سے دے دینا، یقیناً تمہارے ہاتھ سے لینا پسند کر لے گی۔ آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ ارے نہیں تو، ایسا مزاج اس کی شخصیت پر سوٹ کرتا ہے۔ وہ گھاگ شکاری ایک پل کے لیے مسکرایا۔ پھر ملیں گے ایمن ڈیئر۔ ایمن زہر خند ہو رہی تھی، پھر غصے سے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے باجی اور اماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ نیچے آئے تو اسمارا کو گھر میں موجود دیکھ کر قدرے حیران ہوئی۔ تمہیں تمام مینرز سکھانے پڑیں گے، اسمارا نے اسے دیکھ کر تلخی سے کہا۔ آپ مجھے آئندہ کسی پارٹی میں شرکت کرنے پر مجبور نہ کیجیے گا، ایمن نے بھی غصے سے کہا۔ اسے ابھی تک باقر گردیزی کی گندی نگاہوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ بکواس بند کرو، آئندہ تم ہر پارٹی میں میرے ساتھ جاؤ گی۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی، تمہیں ہر صورت میرے ساتھ جانا ہوگا۔ کل تو میری شوٹنگ ہے اور پرسوں ایک بہت اہم میٹنگ ہے۔ سنڈے کو حسیب رضوی اپنے حلقہ احباب کو پارٹی میں مدعو کرے گا اور تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی۔ یہ پارٹی اونلی میرے اعزاز میں ہوگی۔ میں نے حسیب رضوی کے بہت پرانے حریف کو مات دے دی ہے، تمہیں وہاں چل کر میری اہمیت کا اندازہ ہوگا، اسمارا نے تفکر سے کہا۔ مجھے کسی پارٹی وارٹی میں شرکت نہیں کرنا، دیکھ لوں گی میں تمہیں، اسمارا نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا اور پھر ٹک ٹک کرتے باہر چلے گئے۔ اسمارا کے جاتے ہی اماں میدان میں کود پڑی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں بک بک کرنے کی؟ آپ نے باجی کے تیور ملاحظہ نہیں کیے؟ ایمن نے بھرائی آواز میں کہا۔ وہ اس گھر کی سربراہ ہے، وہ جو کہے گی وہی ہوگا، اماں نے نہ جانے کیا کچھ جتایا تھا۔ اس گھر پر حکومت کرے، انسانوں پر نہیں، ایمن غصے سے چلائی تھی۔ اسمارا نے جو کچھ کہہ دیا سو کہہ دیا، میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتی، اماں نے تنک کر کہا۔ باجی کی ہر بات ماننا ضروری نہیں، اس گھر میں رہنا ہے تو اس کی ہر بات ماننا پڑے گی، ایمن نے انتہائی دکھ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اگر نہ مانوں تو؟ ایمن نہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ اسے اپنی ہر بات منوانا آتی ہے، اماں نے ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ ایمن اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ گھر سے ہی نکل آئے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے پیچھے ڈرائیور بھاگتا ہوا چلا آیا۔ بی بی صاحبہ، کہاں جانا ہے؟ جہنم میں۔ بی بی صاحبہ گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور نے تابع داری سے کہا۔ میں رکشہ سے چلی جاؤں گی، جاؤ تم۔ نہیں جی، ہمیں آرڈر ہے کہ ہم ہی آپ کو باہر لے جا سکتے ہیں، آپ کسی لوکل سواری سے ہرگز نہیں جائیں گی، ڈرائیور نے سختی سے کہا۔ بشیری سے بی بی کی کوٹھی میں لے کر جاتا تھا، نہ جانے کیوں گاڑی میں سے اترتے ہوئے شرم محسوس ہوئی تھی، اسی لیے وہ گاڑی گھر سے بہت دور کھڑی کروا دیتی تھی تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو کہ کڑکتی دھوپ میں پیدل چل کر اور کبھی رکشوں میں دھکے کھانے والی اب ہونڈا سیوک میں آتی ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر ہمیشہ کی طرح بشیر کو گھر سے کافی دور گاڑی کھڑی کرنے کے لیے کہا۔ خود وہ مختلف سوچوں میں الجھ تھی۔ جب گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تو عادل کے ساتھ ایک اسمارٹ سی لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اتنوں دنوں بعد آئی ہو ایمن، کیا طبیعت خراب تھی؟ بی بی نے بہت شفقت سے پوچھا تھا۔ ایمن نفی میں سر ہلا کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ کوئی ایک مرتبہ، جب سے ہم لوگ آئے ہیں صرف تمہارا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنا ایڈریس بتا دیتی تو ہم اب تک آپ کو مہمانی کا شرف بخش چکے ہوتے، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کی طبیعت ٹھیک رہی؟ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ ہاں، بس بی پی شوٹ کر جاتا ہے کبھی کبھی،
انہوں نے نرمی سے کہا اور پھر مزید بولی، ایمی تم نے مجھے اپنا اتنا عادی کر دیا، کسی اور کے ہاتھ کی چائے تو میرے حلق سے نہیں اترتی۔ بنا لاؤ چائے؟ وہ فوراً اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں تو، ابھی بیٹھو ہمارے پاس۔ بی بی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا، پھر فاریہ سے مخاطب ہوئی، فاری یہ میری بہت ہی پیاری بیٹی ہے، اور ایمی یہ فاریہ ہے، عادل کی کزن اور منکوہا بھی۔ پیاری تو یہ واقعی ہی ہے۔ فاریہ کافی کھلے دل سے اسے سراہا اور توصیفی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پڑھتی ہو ایمن؟ جی، پرائیویٹ بی اے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اتنا جی کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح نام لے لو، عادل نے منہ بنا کر کہا۔ تم تو ہر وقت مجھ سے جلتے رہا کرو، یہ جلنے کسلنے کا کام تمہیں ہی پر سوٹ کرتا ہے، اسی لیے کالی بھجنگ ہو رہی ہو۔ میں تو اتنا سرخ سفید ہوں، کیوں ایمن؟ عادل نے فاریہ کو چڑھایا۔ اتنی خوش فہمی بھی اچھی نہیں، خوش فہمی تمہیں ہی اپنے متعلق لاحق ہے۔ کریمیں یوز کر کے جو تھوڑا بہت رنگ نکھارا ہے، مزید جل کے سیاہ مت کرو۔ عادل بی بی کے منع کرنے کے باوجود باز نہیں آیا تھا، مسلسل اسے چڑھاتا رہا۔ بی بی سمجھا لے اسے، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ فاریہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اصل بیوٹی تو ادھر ہے، عادل نے ایمن کی طرف اشارہ کیا اور مزید بولا، بی بی ادھر تو بیوٹیشن کا کمال ہے۔ اب وہ فاریہ کی طرف جھک کر کہہ رہا تھا۔ فاریہ نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا تو وہ خواہ کراہنے لگا۔ بی بی ان کی نوک جھوک سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ایمن بھی نہ جانے کتنے ہی دنوں بعد مسکرائی تھی۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو، عادل نے بہت مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ فاریہ نے بھی اس کی تائید کی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد بی بی اس سے مخاطب ہوئی، ایمن کیا بات ہے، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ وہ تو اس کا چہرہ پڑھنے کے فن سے بھی آشنا تھی۔ ایمن بھلا ان سے کیا چھپاتی؟ کچھ گھریلو پریشانی ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ بتاؤ گی نہیں؟ انہوں نے اس کا نرم سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ میری بڑی بہن ایک کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اب سے کچھ عرصہ پہلے اس نے ماڈلنگ کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ میرے ابا اگر زندہ ہوتے تو باجی کو کبھی بھی ماڈلنگ کی اجازت نہ دیتے، ان کی روح کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو نہیں پتہ بی بی۔ میرے ابا بہت ہی پرہیزگار اور متقی قسم کے صابر و شاکر انسان تھے، میں نے پوری زندگی میں انہیں ایک نماز بھی قضا کرتے نہیں دیکھا، وہ آزردگی سے بتا رہی تھی۔ اتنے اچھے ابا کی اتنی ہی پیاری اور فرشتہ صرف بیٹی ہے۔ بی بی نے اس کے گال پر پھسلتا آنسو پونچھا اور بولی، آج کل تو بہت ہی اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں محض شوقیہ ماڈلنگ کرتی ہیں، زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تم خواہ دل پر لے رہی ہو، وہ جاب کے ساتھ ساتھ شوقیہ ماڈلنگ کر رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت حساس ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر افسردہ ہو جاتی ہو۔ آپ کو کیا پتہ بی بی کہ ہم تو بہت ہی غریب خاندان سے ہیں، ہمارے پاس کوئی اعلیٰ حسب نسب نہیں، نہ ہی باجی ماڈلنگ شوقیہ کرتی، اتنے کم عرصے میں اتنی دولت ناجائز ذرائع سے ہی تو حاصل کی گئی ہے۔ یہ باتیں، یہ زہریلی سوچیں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں اگر ماڈلنگ کرتی ہیں تو ان کا حسب نسب اور دھن دولت ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ہم جیسوں کی اچھائیاں بھی عیب بن جاتی ہیں۔ ایمن اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی فکریں مت پالو، انہوں نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر نرمی سے کہا اور پھر اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولی، اب میرے لیے اچھی سی چائے بنا لاؤ۔ جی اچھا، وہ تابعداری سے سر ہلاتی اٹھ گئی۔ اماں آج زہیب کی والدہ آئیں گی، امن اماں کو بتا رہی تھی، جبکہ ایمن نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر امن کی طرف دیکھا۔ کس وقت آنے کا بتایا انہوں نے؟ اماں نے بھی خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ ڈنر یہیں کریں گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں ریشم سے کہہ کر بہترین کھانے کا انتظام کرواتی ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ ایمن بھی زہیب کی والدہ کی آمد کا سن کر بے حد مسرور ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زہیب کی والدہ امن کے سلسلے میں ہی آ رہی ہے، یہ فطری سی خوشی تھی۔ اسی خوشی کے احساس کے ساتھ اس نے بھی ریشم کے ساتھ مل کر کھانا بنوایا۔ 7 بجے کے قریب مہمانوں کی آمد ہوئی تھی۔ زہیب کی 2 بہنیں بھی ساتھ تھیں، بڑے اچھے انداز میں وہ ان سے ملی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اس دوران اماں نے بھی شائستگی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ ویسے بھی اماں کو باتیں بنانا خوب آتی تھی۔ انہوں نے رشتے کی بات کی اور اماں نے رسماً وقت مانگ لیا۔ بہرحال نیم رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد باقاعدہ رشتہ طے ہوا اور اسی دوران عمل کے لیے کسی سرجن کا پرپوزل آ گیا۔ اماں کے تو خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ سب ہمارے اسٹیٹس کا کمال ہے، ورنہ ان گندی گلیوں میں کس نے شوق سے آنا تھا؟ یہ بات سچ تھی، اس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اور پھر اسمارا باجی کی جاب کے متعلق سنتا خود بخود مرعوب ہو جاتا۔ وہ اپنی کمپنی کی ایم ڈی تھی اور زہیب کی بہن کا شوہر اسمارا کے انڈر تھا۔ صرف 1 ماہ کے اندر شادی کی تیاریاں کی گئی۔ مہندی اور بارات کے فنکشن کے لیے ہال میں بکنگ کروا لی گئی تھی۔ بہترین فرنیچر جہیز میں دیا گیا، قیمتی زیورات، کپڑے اور اعلیٰ قسم کی کراکری، ہر شے شاندار تھی۔ پھر اسمارا نے دونوں بہنوں کو 1 لاکھ سلامی دی۔ اس کی دونوں بہنیں شان سے رخصت ہو گئی۔ شادی میں اس نے بیوی کو بھی ان کے بے حد اصرار کرنے پر بلایا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں وہ شرمندہ سی بوکھلائی پھر رہی تھی۔ بیوی ان کے معاشی حالات دیکھ کر حیران تھی کہ امن نے کیوں کر اتنی معمولی سی جاب کے لیے خود کو تکلیف دی۔
انہوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، جبکہ ایمن دل ہی دل میں شرمندہ تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ یہ ٹھاٹ باٹ، یہ شان و شوکت سب مصنوعی ہے۔ صرف چند ماہ پہلے ملنے والی یہ دولت ہمیں زمانے کی نگاہوں میں معتبر کر گئی ہے۔ اماں کی شائستگی آج بھی دیکھنے کے قابل تھی۔ انہوں نے بیوی کو خوب ہی متاثر کر لیا تھا اپنی چکنی چپڑی باتوں سے۔ بیوی نے اماں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، جسے اماں نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ امن اور عمل کی کمی سب سے زیادہ ایمن محسوس کرتی تھی۔ امن اور عمل بھی کم ہی کم ادھر آتی تھی۔ نئی زندگی نے انہیں حد درجہ مصروف کر دیا تھا۔ اسمارا اور اماں کے مجبور کرنے بلکہ بے حد غصہ دکھانے پر وہ ایک دو مرتبہ اسمارا کے ساتھ پارٹی میں چلی گئی تھی، مگر اب اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے باقر گردیزی کی نگاہوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر اسمارا جان بوجھ کر انجان بنتی تھی۔ اسے خبر ہوئی کہ ایمن نے ابھی تک بیوی کی نوکری نہیں چھوڑی تو اس نے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تجھے کیا ضرورت ہے ٹکے ٹکے کی ملازمت کرنے کی؟ ایمن کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے سنتی رہی۔ تم نے مجھے ذلیل کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اسمارا نے چلا چلا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اماں بھی اسمارا کی سائڈ لے رہی تھی۔ وہ دونوں تو ٹھکانے لگی، اب تمہارا بھی بندوبست کرتی ہوں، اسمارا نے تنفر سے کہا۔ ایمن خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دن مزید سرکے کے ایک شام باقر گردیزی چلا آیا۔ اسمارا بھی گھر پر ہی تھی۔ اماں باقر گردیزی کی آمد کا سن کر نہال ہی ہو گئی۔ انہیں امیر لوگوں سے دوستیاں گانٹنے کا بہت شوق تھا۔ سیٹھ باقر ڈرائنگ روم میں بیٹھا اونچے بے ڈھنگے کہکے لگا رہا تھا۔ ایمن کوفت زدہ سی لون میں آ گئی، اور یہ اسی رات کی بات ہے جب اسمارا نے اس کا سیٹھ باقر سے رشتہ طے ہو جانے کی قیامت خیز خبر سنائی۔ کیا کہہ رہی ہیں ابا جی؟ ایمن نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ جو تم سن چکی ہو، اسمارا کا انداز حتمی تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی، ایمن نے روتے ہوئے کہا۔ سیٹھ باقر کے ساتھ شادی کے بعد عیش کرو گی عیش۔ اماں نے بھی اس کا کار خیر میں حصہ لینا ضروری سمجھا۔ وہ 50 سالہ مکار بڈھا، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، اتنی دولت سے اس کے پاس اتنا بڑا بزنس ہے۔ تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے جو سیٹھ باقر کی نظر انتخاب تم پر ٹھہری۔ اماں نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو خود کر لے، ایمن نے اسمارا کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ مزید بک بک کی ضرورت نہیں ہے، اسی ہفتے تمہارا سیٹھ باقر سے نکاح ہے۔ وہ تمام معاملات بالا ہی بالا طے کر چکی تھی۔ ایمن کو بتا کر انہوں نے صرف فارمیلٹی نبھائی تھی۔ اسمارا نے اس کے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی، اسے فون کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند روتی رہتی۔ نکاح سے ایک دن پہلے ایمن آ گئی۔ اسے بھی ایمن کے نکاح کی یہاں آ کر خبر ملی تھی۔ اس نے سنا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ کسی بھی صورت سیٹھ باقر سے ایمن کی شادی کے حق میں نہ تھی۔ عمل کو بھی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بھی میدان میں کود پڑی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے دیور کا رشتہ بھی پیش کیا، مگر اسمارا کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ جو فیصلہ کر چکی تھی اس سے ہٹنا وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ باقر گردیزی نے 10 لاکھ کا چیک ایمن کی شاپنگ کے لیے ڈرائیور کے ہاتھ بھیجا تھا، اور وہی چیک اماں اترا کر عمل اور امن کو دکھا رہی تھی۔ اماں ایسی آسائشات کا کیا فائدہ کہ ہم سفر ہی ناپسندیدہ ہو، امن نے تلخی سے کہا۔ تم دونوں جلتی ہو کہ ایمن کی شادی تم دونوں سے زیادہ دولت مند گھرانے میں ہو رہی ہے۔ ہمیں صرف ایمن کی بد نصیبی کا دکھ ہے، وہ شخص کسی بھی صورت ایمن کے قابل نہیں، عمل نے بھی غصے سے کہا۔ اسمارا اچھا نہیں کر رہی، اسی اسمارا کی وجہ سے تمہیں زہیب اور عمل کو حسن بیانے آیا تھا۔ رہتی نہ اس پرانے محلے میں تو میں دیکھتی کیسے تم دونوں من کی مراد پاتی ہو۔ کسی ڈاکٹر انجینئر نے ان گندمی گلیوں میں نہیں آنا تھا۔ تمہیں تو اپنی بڑی بہن کا احسان مند ہونا چاہیے، اماں نے ہاتھ نچا کر کہا تھا۔ اسمارا کے بڑے احسانات ہیں، مگر ایمن کے ساتھ وہ اچھا نہیں کر رہی۔ اماں کے جانے کے بعد عمل اور امن بھی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد امن دوبارہ آ گئی۔ اس نے بتایا، باقر گردیزی اپنے گنے چنے دوستوں کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ اماں نے مولوی بھی بلوا لیا، یقیناً کچھ دیر بعد نکاح کی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اسی اثناء میں عمل بھی چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ وہ دونوں اس کے کان کے قریب جھک آئے۔ ایمن حیران پریشان سے ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت کم ہے، جلدی کرو، امن نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اٹھو ایمن، عمل نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ ایمن کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ بہت خوف زدہ تھی۔ مگر گیٹ پر تو گارڈ کھڑا ہے، امن نے پریشانی کے عالم میں گلاس ونڈو سے جھانکا۔ میں نے پچھلے دروازے کو لاک کھول دیا، عمل مطمئن تھی، پھر آہستگی سے بولی۔ اس بیگ میں قیمتی زیورات اور کچھ نقد رقم موجود ہے، تم فکر مت کرنا، ہم عنقریب تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، یقیناً وہ تمہاری مدد کریں گی۔ کچھ وقت گزر جانے دو، پھر میں اور امن تم سے ملنے آئیں گے۔ اپنی ساس کو اعتماد میں لے کر میں تمہارا پرپوزل ایک مرتبہ پھر پیش کروں گی۔ حسنین پڑھا لکھا اور اسمارٹ نوجوان ہے، کم از کم اس سیٹ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تم فکر مند مت ہونا، پیچھے ہم سب سنبھال لیں گے۔ جاؤ تم، دیر مت کرو، ورنہ اماں اور اسمارا نے تمہارا سودا تو کر ہی ڈالا ہے۔ عمل نے اس کی پیشانی چوم کر لان کی طرف کھلنے والے دروازے سے باہر دھکیلا۔ ایمن کی آنکھوں سے
آنسو رواں تھے۔ وہ جو اپنی بہنوں کو خود غرض سمجھتی تھی، آج امل اور امن کی محبت محسوس کر کے اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہنیں اس کی زندگی کی بقا کی خاطر آگ میں کود پڑی ہیں۔ سیٹھ باقر نے ایمن کے بدلے اسمارا کو ایک بھاری رقم دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خرید لیا تھا۔ اگر امن اسمارا کا منصوبہ جان نہ لیتی تو انہوں نے بے خبری میں مارا جانا تھا۔ سیٹھ باقر نے اسمارا کو اتنی بڑی رقم پیش کر دی تھی کہ وہ خود تنہا اگر جویلری کا بزنس شروع کرتی بغیر پارٹنر کے، تب بھی اس کے پاس رقم ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رات اتنی گہری، کالی اور بھیانک تھی کہ ایمن کا رواں رواں لرز اٹھا۔ روڈ سے اس نے ٹیکسی پکڑ لی تھی۔ بی بی کے گھر کے قریب ٹیکسی رکی اور وہ دبے قدموں سے چلتی اندرونی حصے کی طرف بڑھ آئی۔ بی بی اسے رات کے اس پہر اتنی بکھری حالت میں دیکھ کر پریشان ہو اٹھی تھی اور ایمن کو نہ جانے کیا ہوا، وہ ان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بی بی نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا۔ ان کے دکھ بھی تو ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی اپنوں نے عذاب دیے تھے، وہ بھی تو اپنی ماں سے شکوہ کناں تھی جس نے انہیں پیدا تو کیا مگر تحفظ نہ دیا، اور ایمن بھی تو اپنی ماں سے خفا تھی، ناراض تھی جسے اپنی پھول سی بیٹیوں کی حفاظت کرنا نہ آئی۔ اس نے بی بی سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، سب صاف صاف بتا دیا۔ انہیں سب کچھ بتانے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ بی بی نے اسے بہت پیار دیا تھا، بہت مان دیا۔ وہ ایمن کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی سمجھتی تھی۔ ان دنوں بی بی نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ یہ خواب تو بہت عرصے سے ان کی آنکھوں میں جگمگا رہا تھا، مگر جب تک ان کے بابا جان زندہ رہے انہوں نے گاؤں میں کسی کو بھی اسکول بنوانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے تو گوٹھ کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ انہوں نے اپنی حویلی کے ساتھ بنی بڑی سی عمارت کو باقاعدہ اسکول کی شکل دے دی تھی۔ اسکول کے لیے بہترین اسٹاف کے لیے انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا تھا۔ رہائش اور کھانے پینے کی سہولت موجود تھی، اسی لیے تو کم ہی عرصے میں گوٹھ کے قریبی شہر اور ارد گرد کے گاؤں میں سے انہیں جاب کے لیے درخواستیں ملنا شروع ہو گئی۔ اسکول کی کامیابی نے ان کی بوڑھی آنکھوں میں رنگ بھر دیے تھے۔ انہیں اتنے سالوں بعد اپنی محنت کا مقصد مل گیا تھا۔ وہ اور ایمن مہینے میں 2-3 چکر گوٹھ کے لگا لیتی تھی۔ اس دن بھی جب وہ دونوں گوٹھ سے واپس شہر آئی تو گھر میں موجود ایمن اور امل کو دیکھ کر ایمن کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اور انہوں نے ایمن کو بتایا تھا کہ باقر گردیزی اور اسمارا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ کہ وہ جب بھی باہر نکلے بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ اسی طرح 2-3 مہینے مزید گزر گئے اور ایک روز امل اپنی ساس کے ساتھ چلی آئی۔ اس کی ساس واقعی بہت نیک اور اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے بی بی سے ایمن کے رشتے کی بات کی اور نہ جانے کیوں بی بی نے بہت واضح لفظوں میں انکار کر دیا۔ امل کو اس انکار کی توقع نہیں تھی، وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ بی بی اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرے گی اور ایمن محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے گی، مگر بی بی نے امل کو بہت نرمی سے دبے دبے لفظوں میں سمجھایا۔ ایمن اب بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ میری بیٹی ہے اور اس کے بارے میں تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا ایمن کا ساتھ دینے والی۔ بی بی کے لاکھ سمجھانے پر بھی امل مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ فی الحال وہ ایمن کو ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسی گھر میں ایمن کا نکاح ہو جائے حسنین کے ساتھ، اور پھر پیپر تیار ہونے کے بعد ایمن ڈائریکٹ کینیڈا حسنین کے پاس چلی جائے۔ امل کو پریشان دیکھ کر انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلوا لیا اور پھر واضح لفظوں میں اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اب کہ امل بھی حیران پریشان رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بی بی سچ کہہ رہی ہیں۔ آپ جو کرنا چاہتی ہیں جلد از جلد کر لیجیے، میں ایمن کو محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں۔ امل نے ان کے ہاتھ چوم کر آہستگی سے پرنم آواز میں کہا تھا۔ میں صرف 1 ہفتے کا وقت چاہتی ہوں۔ اور پھر بی بی نے جو کہا تھا اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ امل اور امن ایمن کا نکاح ہو جانے کے بعد بھی حیران تھی، بے یقین تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ابا اور دادی کی ساری دعائیں صرف تمہارے لیے تھیں۔ امن نے چپکے سے اس کے کان میں شاہ عالم کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ ایمن کو اس کی اچھائیوں کا صلہ ملا ہے، امل نے بھی آہستگی سے کہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آج ابا اور دادی کی روح بہت مسرور ہوگی۔ ایمی، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیوں سے نوازے، امن نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تھا۔ اسے دعاؤں کی بہت ضرورت تھی، ابا کی، دادی کی اور اماں کی دعاؤں کی۔ اسے افسوس تھا کہ اس کی نہیں دعاؤں کے انمول تحفوں کے بغیر ہی رخصت ہو گئی تھی کہ اماں کو فرصت ہی اس وقت کہاں تھی بیٹیوں کو دعا دینے کی۔ بی بی کی محبت اور دعا اس کی ہم سفر تھی، اسے کیوں اجنبی راہوں سے خوف محسوس ہوتا؟ وہ اللہ کی شکر گزار تھی جس نے بن مانگے ہی اسے سب کچھ عطا کر دیا تھا۔ اس کا محبوب اس کے ہمراہ تھا، اب راستوں کی کٹھنائیوں اور راہوں کے پتھروں سے ٹھوکر لگ جانے کا خوف نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ 2 ہاتھ ایسے ہیں جو اسے سنبھال لیں گے۔ اس نے 20 سال کی عمر میں زندگی کا ہر روپ دیکھ لیا تھا، بدصورت، کریہا اور بہت حسین بھی، اور زندگی شاہ عالم کے ہمراہ بہت حسین ہو گئی تھی۔ وہ شاہ عالم جسے ایک نظر دیکھ کر ہی وہ اسیر ہو گئی تھی، وہ چاہے جتنا بھی غسیلہ، نکچڑا اور موڈی تھا، غیر محسوس طریقے سے اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ نکاح کے کچھ ہی عرصہ بعد بی بی کے بے حد اصرار پر اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی۔ عالم پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، اسے تنہا رہنے کی
عادت تھی। وہ کال بیوی کے کنول اور اس کے درمیان جھگڑا بھی یہی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کنول لاہور میں بیوی کے پاس رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی وجہ اختلاف بنی تھی، مگر ایمن کو ساتھ لانے میں اس نے کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں کیا تھا۔ بیوی کے ساتھ ساتھ عادل بھی حیران تھا۔ وہ اکثر ایمن سے ٹھنڈی آہ بھر کر کہتا، مجھے تو لگتا ہے سید شاہ عالم صاحب ایمن بیوی کے حسن سے متاثر ہو ہی گئے ہیں۔ اسلام آباد میں آ کر روٹین لائف شروع ہو گئی تھی۔ وہ صبح خیز تھی۔ 4 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھل جاتی۔ نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کے بعد وہ عالم کی تمام چیزیں نکال کر ترتیب سے رکھ دیتی، پھر اس کا من پسند ناشتہ بناتی، اس کی تیاری میں مدد بھی کرواتی۔ اکثر شاہ عالم اس سے کہتا تھا، میری عادتیں نہ بگاڑو، یا پھر کبھی کبھی یوں کہتا، جان بوجھ کر مجھے اپنا عادی بنانا چاہتی ہو؟ یہی سمجھ لیں۔ کیوں؟ وہ تنک کر پوچھتا، اس لیے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آپ مجھے کنول کی طرح چھوڑ دے تو کم از کم میں آپ کو یاد تو آتی رہوں گی۔ ایسے کام تو نوکرانیاں بھی کر لیتی ہیں، انہیں تو یاد نہیں کیا جاتا۔ وہ جان بوجھ کر طنزیہ انداز میں کہتا تھا۔ بیوی اور نوکرانی میں بہت فرق ہے، ایمن سنجیدگی سے کہتی۔ کیا فرق ہے؟ وہ مزید اسے بولنے پر اکسا تھا۔ ایمن نے کچھ نہ کہا، بس خاموش رہی۔ بولو بھی۔ مجھے نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ جواب دو میری بات کا۔ عالم کو خواہ غصہ بھی بہت آتا تھا۔ بتاؤ، بولو۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا اور پھر معنی خیزی سے بولا، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ نوکرانی اور بیوی میں کیا فرق ہے۔ اس نے لفظ بیوی پر زور دے کر کہا اور مزید بولا، نوکرانی گھر کے کام کرتی ہے جبکہ بیوی گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بیڈ روم بھی شیئر کرتی ہے۔ آئی تھنک میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کافی بے باک تھا۔ ایمن نے مزید اسے چھیڑنے سے توبہ کی۔ پھر کافی دن عالم نے انہی الفاظ کو اس کی چڑ بنائے رکھا۔ چند دن بعد وہ عالم کے ساتھ ایک پارٹی میں شرکت کی گھر سے آئے۔ اس نے جو 2-3 پارٹیاں اٹینڈ کی تھی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ پارٹی بھی یقیناً اسی قسم کی ہوگی، مگر یہاں آ کر اس نے اپنے خیالات بدل لیے۔ اگرچہ مکس گیدرنگ تھی مگر سبھی لوگ بہت ڈیسنٹ تھے۔ زیادہ تعداد عالم کے دوستوں کی تھی جو کہ فیملیز کے ہمراہ آئے تھے۔ ایمن جو دل ہی دل میں کافی خوف زدہ تھی، اب پرسکون ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن سے ایک نادیدہ بوجھ ہٹ گیا تھا۔ عالم، تمہاری وائف بہت کیوٹ ہے۔ تھینکس۔ اس نے یہ تعریف اپنا حق سمجھ کر وصول کی تھی۔ تقریباً سب کو ہی ایمن پسند آئی تھی۔ خرم کی بیوی تو کچھ زیادہ ہی ایمن پر فدا ہو گئی تھی۔ عالم، ایمن تو بہت کیوٹ، چارمنگ اور انوسینٹ ہے۔ پھر کب آ رہی ہو ایمن ہمارے گھر؟ انہوں نے بڑے خلوص سے کہا تھا۔ ایمن نے فوراً حامی بھر لی۔ مسز عارف بھی ان کے قریب چلی آئی اور ایمن سے کہا، یہ پارٹی تم دونوں کی شادی کی خوشی میں ارینج کی گئی ہے؟ نہیں، کنول سے جان چھوٹنے کی خوشی میں۔ قسم سے بیوی تو وہ تمہاری تھی اور تگنی کا ناچ ہم سے نچواتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی جان چھوٹ گئی۔ خرم نے عالم کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے بھی خرم کے کندھے پر ایک تھپ رسید کی۔ واپسی پر ایمن کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ بہت خوش دکھائی دے رہی ہو، اپنی تعریف سن کر شاہ عالم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ سب لوگ بہت اچھے تھے، خصوصاً خرم بھائی کی بیوی بیگم ندا مجھے بہت اچھی لگی۔ اس نے شاید تمہاری زیادہ تعریف کی تھی۔ شاہ عالم نے چونک کر کہا، جی نہیں، وہ مجھے ویسے ہی بہت اچھی لگی تھی۔ ایمن نے مسکرا کر کہا، خواتین کی یہ بہت بری عادت ہے، جہاں کہیں کسی نے تعریف کے 2 بول بولے یہ فوراً ہی نثار ہو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اچھا تو آپ جیلس ہو رہے ہیں میری تعریف سن کر؟ ایمن نے ابھی تو پتے کی بات کی تھی۔ میں کیوں جیلس ہوں گا؟ وہ بھی تم سے، عالم نے استزائیہ کہا۔ خود سے تو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میری تعریف کر دے۔ اب اگر میں کسی کو اچھی لگی ہوں تو کتنا افسوس ہو رہا ہے آپ کو۔ میں نے تمہاری کبھی تعریف نہیں کی، شاہ عالم نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، ایمن رنجیدگی سے بولی۔ ان 3-4 مہینوں میں اسے نہیں یاد آیا کہ کبھی عالم نے اس کی دیکھ کر سراہا ہو۔ چلو آج گھر چل کر فرصت سے تمہاری تعریف کروں گا۔ شاہ عالم نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسی تعریف کی ضرورت نہیں، اتنی اچھی تو میں لگ رہی تھی، آپ نے ایک بار بھی غور سے نہیں دیکھا۔ ایکچولی میری تعریف کا انداز قدرے مختلف اور جارحانہ ہے، تم نازک سی جان کہاں برداشت کر پاتی ہو۔ اب اگر مجھے مزید طعنے مارے تو یہیں گاڑی میں تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دوں گا۔ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ ایمن کا سارا لہو گالوں میں جمع ہو گیا۔ اس نے شرم سے مغلوب ہو کر قدرے رخ پھیر لیا تھا۔ بہت خراب ہیں آپ۔ اچھا، وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ دھیان سے ڈرائیونگ کریں، مجھے مرنے کا بھی کوئی شوق نہیں۔ کس بات کا شوق ہے؟ آپ پر مر مٹنے کا۔ اس کی زبان خواہ پھسل گئی تھی۔ عالم زیر لب مسکراتا رہا۔ گھر آ کر بھی اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ایمن چائے بنا لائی تھی، پھر کپڑے چینج کرنے کی گھر سے بیڈ روم میں چلی آئی۔ عالم بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ ابھی چینج نہ کرو، ابھی تو میں نے تمہیں غور سے دیکھنا ہے، پلیز۔ وہ روان سی ہو گئی تھی۔ کیوں اپنی تعریف نہیں سنو گی؟ سچ کہہ رہا ہوں، پچھلی ساری کسر پوری کر دوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مگ رکھا اور اس کے قریب چلا آیا۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے چونکی۔ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے کچھ اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کے بالوں پر تھوڑی ٹکا کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور ایمن اس کی پناہوں میں خود کو بہت محفوظ تصور کر رہی تھی۔
آپ مجھے ہنی مون پر نہیں لے کر گئے۔ دن بعد گھر آیا تھا۔ اس دوران ندا بھابھی نے اس کے پاس رہی تھی۔ اس وقت وہ عالم کے پہلو میں بیٹھی شکوہ کناں تھی۔ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ عالم نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ سب لوگ شادی کے بعد ہنی مون پر جاتے ہیں۔ سب لوگ؟ ندا بھابھی وغیرہ بھی گئے تھے۔ ناردرن ایریاز خوب گھوم پھر کر آئے تھے وہ لوگ۔ میں نے تصویریں بھی دیکھی ہیں، ایمن نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو آپ بھی ہنی مون منانا چاہتی ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اس میں اتنا رنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی منا لیتے ہیں ہنی مون۔ شاہ عالم نے مسکان لبوں میں دبائی اور اس کی گردن کے گرد بازو حمال کر کے خود سے قریب کر لیا۔ جی نہیں، اس نے تنک کر کہا۔ ہنی مون میں لوگ کسی دوسری جگہ جاتے، گھومتے پھرتے ہیں اور دن رات رومانس جھاڑتے ہیں، تو یہ کام ادھر رہ کر بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ناردرن اور کاغان کی سڑکوں پر مارے مارے پھرنے کے بعد ڈائیلاگ جھاڑے جائیں۔ شاہ عالم نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ قدرے خفا ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پٹیاں تمہیں ندا نے پڑھائی ہیں، اس سے تو میں پوچھ لوں گا۔ شاہ عالم کے دھمکانے پر وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ ارے نہیں، ندا بھابھی کا تو کوئی قصور نہیں، میں نے خود ان سے پوچھا تھا۔ اچھا چھوڑیے اس بات کو، یہ بتائیے لاہور کب جائیں گے؟ کیوں؟ بی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، وہ اداسی سے بولی۔ وہ تو گوٹ گئی ہیں، کب آئیں گی؟ کچھ دن رہیں گی شاید، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ پہلے تو نہیں رہتی تھی وہاں۔ ہاں، شاید اسکول کا کوئی کام ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ ایمن نے آہستگی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں، عادل اور فاریہ کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ عالم نے انکارا بھرا۔ کیوں؟ فاریہ کے ڈیڈی نے کچھ زمینوں کا مطالبہ کیا ہے۔ مگر کیوں؟ ایمن الجھی۔ وہ فاریہ کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے معنوں میں انہیں ہمارے خاندان پر بھروسہ نہیں، کیونکہ ہمارا خاندان دو تین شادیوں کی وجہ سے بدنام ہو گیا ہے۔ شاہ عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ عادل کیا کہتا ہے؟ فی الحال تو خاموش ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بی کیا کہتی ہیں؟ ان کا کیا ارادہ ہے؟ ایمن نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تو یقیناً ان کی ڈیمانڈ پوری کر دینے کے حق میں ہی فیصلہ دیں گی، اور اگر عادل نہ مانا تو پھر مجھے کیا پتہ؟ عالم اس کے پے در پے سوالوں سے زچ ہو اٹھا تھا۔ کس قدر پریشانی کی بات ہے، مگر آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ فاریہ کے ڈیڈی کے گھٹنے پکڑوں یا پھر عادل کی منتیں کروں کہ یار تم ہی مان جاؤ؟ وہ بڈھا تو نہیں سنتا کسی کی، عالم نے جھنجھلا کر کہا تو ایمن غصے سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ باہر میں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ پیراڈائز ہے، مجھے بھی لیتی جانا۔ کیا اکیلے ہنی مون منانا ہے؟ پیراڈائز میں؟ عالم نے دہائی دی اور پھر اسے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا۔ ایمن گھبرا کر واپس آ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ مجھے نہیں دودھ پینا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ تو نہ پیے، میں منتیں تو نہیں کروں گی، ایمن نے جان بوجھ کر کہا۔ بی تو کہتی تھی تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، اب کبھی آ کر تمہاری زبان کے جوہر دیکھے تو اشش کر اٹھے۔ تو آپ میری شکایتیں لگائیں گے بی سے؟ ہاں، مگر کیوں؟ میں تو اتنی خدمت کرتی ہوں آپ کی، کبھی تعریف تو نہیں کی، الٹا شکایتیں لگانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ کون سی خدمت کرتی ہو جو اب تمہیں ایوارڈ دیا جائے؟ شاہ عالم نے اسے چڑھایا۔ مجھے کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں، مجھے تو… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ہاں بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کہہ لو مجھے برا بھلا جو کہنا ہے۔ شاہ عالم نے چہرے پر مسکینی طاری کر لی تھی۔ ایمن خاموش رہی تو وہ اسے بولنے پر اکسانے لگا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی بیڈ روم کے دروازے تک آئی اور پھر آہستگی سے بولی۔ مجھے صرف اور صرف آپ کی محبت چاہیے، اتنی ہی جتنی کہ میں آپ سے کرتی ہوں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی جبکہ شاہ عالم ششدر سا بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ میں کنول ہوں اور تم یقیناً شاہ عالم کی بیوی ہو؟ اس دن ندا کے گھر کنول سے ایمن کی بھیڑ ہو گئی تھی۔ ہاں، ایمن نے تفاخر سے کہا۔ کیا تم جانتی ہو کہ میں ندا اور عالم یونیورسٹی فیلو تھے؟ نہیں، میری اور شاہ عالم کی لو میرج تھی۔ کنول کے بتانے پر ایمن جھٹ سے بولی۔ میں نے تو سنا ہے کہ آپ ہی شاہ عالم سے شادی کی خواہش مند تھی۔ تمہیں یقیناً اس بڑھیا نے بتایا ہوگا، بہت چالاک بڈھی ہے، تم بچ کر رہنا اس سے، عالم ہر بات مانتا ہے اس کی، کنول نے حقارت سے کہا تو ایمن کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی۔ بی کے متعلق کنول کے خیالات جان کر۔ بی تو بہت اچھی ہیں، بڑی ڈرامہ باز بڈھی ہے، اربوں کی جائیداد کی مالک ہے، مگر دل چڑیا جتنا ہے، کسی کو کچھ دینے کا حوصلہ نہیں ہے اس میں نے کتنی ہی منتیں کی تھی کہ اسلام آباد والا پلازا میرے نام کر دو، مگر نہ جی، مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ عالم نہیں مانتا، کنول نے کڑوے لہجے میں کہا۔ عالم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بی کا انتخاب غلط ہے، ایمن زیر لب بڑبڑائی۔ کنول کے جانے کے بعد ندا نے گہرا سانس کھینچا اور بولی۔ ایسی عورت کے ساتھ 3 منٹ رہنا بہت مشکل ہے، کجا کہ علی نے 3 سال گزارے تھے، وہ بھی بی کے مجبور کرنے پر۔ جب وہ گھر آئی تو عالم پہلے سے ہی موجود تھا۔ کہاں گئی تھی آپ؟ ندا بھابھی کی طرف گئی تھی، ایمن نے آہستگی سے بتایا۔ خیریت؟ بڑی اداس لگ رہی ہو۔
कंवल से मुलाकात का नतीजा है, वो संजीदगी से बोली थी। शाह आलम चौंक गया। निदा से मिलने गई होगी। तुमने उसे मुंह नहीं लगाना था। मुझे उससे मिलने का भी कोई शौक नहीं था। को जाके मुंह लगाना, एमन ने थकी आवाज़ में कहा और बोली, पता है आलम, वो बीबी के मुतालिक बहुत घटिया ज़बान में बात कर रही थी। अपने अजली लालच और तल्ख कलामी की वजह से आज इस अंजाम को पहुंची। जिन फ्रेंड से मिलना वो गवारा नहीं करती थी, अब भाग भाग कर उनके घर जाती है। जब तक वो यहाँ रही, कभी निदा या खुरम से मिलना पसंद नहीं करती थी। न जाने किस रोह में आलम ने ये चंद बातें कर ली थी, वरना कंवल का नाम लेना भी गवारा नहीं करता था। दफ़ा करो इस जिक्र को, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना लाओ। एमन सर हिलाते हुए उठ गई थी। और ये उसी शाम की बात थी जब आदिल चला आया। बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो काफ़ी देर अपने मिजाज के बरखिलाफ चिंघाड़ता रहा। यार गुस्से से नहीं, अकल से काम लो। आलम ने उसे कूल डाउन करना चाहा। मैं अंकल की डिमांड हरगिज़ नहीं पूरी करूँगा। तुमने कौन सा जायदाद अंकल के नाम करवानी है? ये सब वो फारिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाह रहे हैं। आलम ने उसे समझाया। कंवल भी तो प्रॉपर्टी की डिमांड करती थी, आदिल ने भुना कर कहा। वो तो शुरू से ही लालची और मतलबी थी, जबकि फारिया ऐसी नहीं है। फिर भी मैं उनकी बात मानना अपनी तौहीन समझता हूँ। उन्हें मुझ पर एतमाद नहीं, आदिल ने गुस्से से कहा। यार भला वो एतमाद क्यों करें? उनकी बहन पर डैडी ने सौतन ला बिठाई थी, महज चंद दिन के लिए ही सही, मगर तुम्हें क्या पता कि कैसा तूफान उठा था उस वक्त। हाँ आदिल, तुम अंकल की बात मान लो। हर बाप अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। एमन ने भी आहिस्तगी से कहा था। उनकी बेटी को मैं नकद रकम और भारी कीमती जेवरात तो दे सकता हूँ, मगर अपनी ख़ानदानी जायदाद नहीं, आदिल ने पथरीले लहजे में कहा था। एमन के कहने पर शाह आलम ने अंकल से तफसीलन बात की थी। वो बेचारे अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे, जबकि आलम ने उन्हें कायल करके ही छोड़ा था। अल्लाह अल्लाह करके शादी की डेट फिक्स की गई थी और फिर आनन फानन बीबी ने फारिया को ब्याह लाने का फ़ैसला कर लिया। डेट भी वो लोग 6 माह की दे रहे थे, मगर बीबी ने एक ना सुनी और आदिल का वापस लंदन जाने का बहाना भी काम कर गया। यूँ इतने लड़ाई झगड़ों और तलखियों के बाद फारिया साहिबा ब्याह कर लंदन से उधार गई और उन सब ने भी गोया सुकून का सांस लिया। फारिया और आदिल के जाने के बाद शाह आलम ने इमन की पहली ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया था। उसने कभी आलम से फरमाइश नहीं की थी, कभी शॉपिंग के लिए ज़िद नहीं की, ना ही फजूल पैसे मांगती थी वो। जो रकम वो देता था, इमन उसी में महीने का राशन खरीद लाती। जब आलम ने इमन को दुबई जाने का बताया तो साथ में बतौर ख़ास हनीमून का जिक्र किया और बोला, इसे अपना हनीमून ट्रिप ही समझना। दुबई में उनका कैंप सिर्फ 15 दिन का था, मगर इमन साहिबा तीसरे दिन ही बीमार हो गई। आलम खूब झुंझलाया था। क्या ज़रूरत थी बीमार होने की? अगर यूं ही बेड पर लेटना था तो घर में ही ठीक थी तुम। मैं जानबूझकर तो बीमार नहीं हुई, वो रूहान से होकर मुनमनाई थी। रात को आलम उसे डॉक्टर के पास ले गया। वापसी पर एमन ही नहीं, शाह आलम भी हद दर्जा खुश था। बार बार फरते मुसरत से उसका हाथ चूम कर कहता, ये बीमारी तो मुबारक साबित हुई है। पहले वो उसके लेटने बैठने पर झुंझलाता था और अब हर वक्त उसे आराम करने की तलकीन किए रखता। उसने बीबी को भी फ़ोन पर खुशखबरी सुना दी थी। दुबई एयरपोर्ट पर बिल्कुल अचानक ही स्मारा पर उसकी नज़र पड़ी थी। स्मारा ने भी उसे देख लिया था। उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में गोया खून उतर आया। स्मारा के चेहरे पर इतनी नफरत थी कि एमन लर्ज़ उठी। घर आने के बाद भी जब वो स्मारा के चेहरे पर पहले जहरीले तासुरात का तस्वुर करती तो खौफ से उसकी टांगें लर्जने लगती थी। इस खौफ ने 2 महीने एमन को अपनी लपेट में लिए रखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होगी, जबकि उसे यकीन हो चला था कि स्मारा यकीनन उसे भूल गई होगी, मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। स्मारा भूली नहीं थी, उसे सब याद था। वो भूल भी कैसे सकती थी अपनी बेइज्जती को जो सेठ बाकी ने उसकी की थी। उसे भरी महफिल में शर्मिंदा किया, कीचड़ उछाला था उस पर, उसे सरेआम गालियाँ दी, फिर इस पर फ्रॉड का केस दायर कर दिया। 2 महीने उसे हवालात में रहना पड़ा। वो कैसे इस अजियतनाक वक्त को भुला देती? हवालात से बाहर निकलने के बाद वो भूखी शेरनी की तरह उसे ढूंढती रही थी, मगर हर दफ़ा ही नाकामी का सामना करना पड़ता। उसे इमन का सुराग नहीं मिल रहा था और ना ही अमल और अमन कुछ बताती थी। थक हार कर वो दुबई चली गई। उसने दुबई के ताजिर के बेटे से दोस्ती गांठ ली। अब अक्सर ही दुबई आती जाती रहती थी और दुबई आना उसके लिए मुबारक साबित हुआ था। उसने इमन को देख लिया था। उसके साथ एक शानदार मर्द था। कुछ ही अरसे बाद वो इमन के मुतल्लिक सब जान गई थी। मैं अंगारों पर लूटूं, ज़माने भर की रुसवाइयाँ समेटूं और तुम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारो। वो नफ़रत से सुलग रही थी। मेरी कामयाबियों को ग्रहण लगाने वाली तुम्हें मैं चैन लेने नहीं दूंगी। सेठ बाकी ने जो रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी थी, स्मारा ने ज्वेलरी की एक बड़ी और वसी ब्रांच खोली। वो बहुत तेज़ दिमाग रखती थी, लिहाजा दिनों में ही उसके बिज़नेस ने तरक्की करना शुरू कर दी। साथ साथ वो सेठ बाकिर को भी इमन के हवाले से मुतमईन कर रही थी। उसने सेठ बाकिर से झूठ बोला कि इमन को अचानक मुल्क से बाहर जाना पड़ गया, मगर झूठ कहाँ तक छुपता। सेठ को तमाम हकीकत का पता चल गया। फिर उसने अपनी रकम का मुतालबा किया। स्मारा ने पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। यूँ उसे जेल की हवा भी खाना पड़ी। सेठ ने उसके जमे जमाए बिजनेस पर कब्जा कर लिया और वो महज गुस्से से भड़बड़ जलती रह गई। उसका मॉडलिंग का करियर भी तबाह हो गया। अब सिर्फ जॉब बाकी थी हसीब रिजवी के साथ।
ایمن کو خوش و خرم دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ایمن سے انتقام کے چکر میں وہ ہر حد عبور کر دینا چاہتی تھی۔ ایمن کی پرسکون زندگی میں اس نے ہولے ہولے شک کے پتھر مارنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے بھرپور گیم کے ذریعے شاہ عالم کو ایمن سے متنفر کر دیا۔ اس نے ایمن اور سیر باقر کی تصویروں کو اپنی پسند کے مطابق بنوا کر شاہ عالم کے پتے پر پوسٹ کر دی۔ ایک انتہائی شرمناک ویڈیو بنوائی، چند رومانوی خطوط لکھے اور پھر اپنی جیت کا مزہ لیتی رہی۔ کسی بھی عزت دار شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بے انتہا مسرور تھی۔ 2 دن بعد اسے اپنی کامیابی کی رپورٹ مل چکی تھی۔ ایس پی شاہ عالم نے اپنی محبوبہ بیوی کو رات کی تاریکی میں تنہا دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ بیوی کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے میرا اعتبار نہیں کیا بیوی۔ بس بیٹی مت رو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ رونا میرے نصیبوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کا رواں رواں کرلا رہا تھا۔ اسی لیے مجھے خوف آتا ہے بیٹیوں کے نصیبوں سے۔ تو دعا کر اللہ تجھے بیٹی کبھی بھی نہ دے۔ انہوں نے تکیے پر سر پٹکنا شروع کر دیا تھا۔ رات تک ان کی طبیعت بے حد بگڑ چکی تھی۔ عادل ملک سے باہر تھا، جبکہ عالم نے کہاں اس کی فون کال ریسیو کرنا تھی۔ وہ تو اس سے آخری حد تک متنفر ہو چکا تھا۔ وہ بیوی کو ہسپتال لے کر چلی گئی تھی۔ رات تک ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ایمن کی جان میں جان آئی۔ صبح تک وہ گھر آ چکی تھی اور بیوی ایک مرتبہ پھر تمام تفصیل سننا چاہتی تھی۔ ایمن نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ تم جانتی ہو ایمن، یہ سب کس نے کیا ہے؟ جی۔ کون؟ سیٹھ باقر؟ نہیں، ایمن نے سر جھکا کر کہا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ اسمارا۔ ایمن کی آواز بھرا گئی تھی۔ تمہاری بڑی بہن جو ماڈلنگ کرتی تھی؟ بیوی نے حیرانی سے کہا اور پھر خود ہی بولی۔ اس نے تم سے انتقام لیا ہے۔ ہاں، تم نے اس کے پسند کیے رشتے کو ٹھکرا دیا اور گھر سے چلی آئی۔ اور اسمارا نے؟ بیوی نے انتہائی دکھ کے عالم میں ایمن کا چہرہ دیکھا۔ علی یہ سب نہیں جانتا، میں اسے حقیقت بتاؤں گی۔ تم کیوں غم کرتی ہو؟ مت پریشان ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اور ایمن بیوی کے دلاسے اور تسلیوں سے مطمئن ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ عالم بیوی کی بات سمجھ جائے گا۔ ایمن جانتی تھی کہ اب اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ وہ بہت پرسکون انداز میں سوئی تھی، مگر جب اٹھی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ نرم دل حساس عورت دل پر غموں اور تنہائیوں کا بوجھ لیے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایمن کو تو گویا سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ اندر سے بالکل مر چکی تھی۔ اس کے دکھوں، غموں اور تکلیفوں پر دلاسا دینے والی وجود منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ 3 دن بعد وہ ہوش سے بیگانہ رہی تھی۔ بیوی کو ان کے آبائی قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ پورے گوٹھ میں بھی کوہرام مچ گیا تھا۔ ملازموں نے بتایا کہ شاہ عالم ہی انہیں گوٹھ لے کر گیا تھا۔ ایمن بس خاموشی سے سب سنتی رہی۔ عمل کو بیوی کی وفات کا پتہ چلا تو وہ تعزیت کے لیے چلی آئی۔ ایمن کی بکھری حالت دیکھ کر اس نے اسے بہت تسلیاں دی تھی۔ وہ عمل کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ عمل نہ جانے کیوں مجھے ان سے اماں سے بھی زیادہ محبت تھی۔ وہ تھی ہی اس قدر اچھی کہ ان سے بے حد محبت کی جاتی۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی راہیں روشن کرتے ہیں، خود کو جلا جلا کر۔ عمل نے بھی محبت سے کہا۔ امن کیوں نہیں آئی؟ بس ایسے ہی مصروف تھی وہ۔ عمل چاہنے کے باوجود اس کی حالت کے پیش نظر امن کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی۔ میں چند دن بعد چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ حسن کے پاس۔ اماں کیسی ہیں؟ جیسے پہلی تھی، عمل نے پھیکے سے انداز میں کہا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں عمل کہ اسمارا باجی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ایمن نے نہایت دکھ سے سوچا مگر کہا نہیں۔ انہوں نے مجھے اجاڑ دیا، برباد کر دیا اور پھر خود ہی فون کر کے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ کیا کوئی اس قدر بھی سنگ دل اور کٹھور ہو سکتا ہے؟ اس نے تھک کر سوچا۔ عمل چلی گئی تھی اور وہ عمل کی بے اولادی کا دکھ بھی دل میں سموئے زندہ تھی، جی رہی تھی۔ عالم نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح مزید 5 مہینے گزر گئے۔ وقت گزر رہا تھا مگر اس کے دل پر گویا ایک غم کی گھڑی ٹھہر گئی تھی۔ یہ شیخ عمیر کون ہے؟ حسیب رضوی نے تنک کر پوچھا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اسمارا نے ناک بھو چڑھا کر کہا۔ بتاؤ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ دوست ہے میرا۔ اور اس کے باپ سے کیا تعلق ہے؟ وہ باس ہے، میں نے اس کی کمپنی دبئی میں جوائن کر لی ہے۔ اسمارا نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، حسیب نے حیرت سے کہا۔ میں تمہاری محتاج نہیں، تم بہت اونچا اڑنے لگی ہو۔ تمہیں کیوں جلسی کی بیماری لگ گئی ہے؟ آئندہ تم شیخ عمیر سے نہیں ملو گی۔ میں نے کہا نا کہ مجھے تمہاری اجازت درکار نہیں۔ تم نے میرے 80 لاکھ روپے واپس کرنے ہیں۔ حسیب نے گویا جتا کر اسے اوقات یاد دلانا چاہی تھی۔ اور جو میں نے تمہیں کروڑوں کے حساب سے فائدہ پہنچایا وہ کس کے کھاتے میں لکھو گے؟ تم مجھ سے دگنا وصول کر چکی ہو۔ اور تم بھی ان 80 لاکھ روپے کو بھول جاؤ۔ پچھلی مرتبہ کا جیل جانا بھول گئی ہو؟ حسیب مکاری سے مسکرایا۔ تم بےحد غلیظ انسان ہو۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میری محبوبہ صاحبہ، بکواس بند کرو، اسمارا نے چلا کر کہا اور استعفیٰ اس کے منہ پر مار کر چلی گئی تھی، جبکہ حسیب کی نفرت کے احساس سے بہویں تن گئی۔ وہ ایک ماڈل اور
ورکنگ لیڈی کے قتل کے مقدمے کی وجہ سے حد درجہ مصروف تھا۔ قتل کرنے والا موقع پر گرفتار ہو چکا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک بڑے صنعت کار کا نور نظر تھا۔ اس کے پاس بڑی بڑی سفارشیں آ رہی تھیں، مگر وہ ہر ایک کو نظر انداز کر رہا تھا۔ انسانی خون اتنا ارزاں بھی نہیں۔ اس نے فون بزی کر دیا تھا تاکہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا تھا کہ مجرم مقتولہ سے محبت کرتا تھا۔ مقتولہ کے آج کل کسی غیر ملکی سے دوستی کا سن کر مجرم برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنی محبوبہ کی جان لے لی تھی۔ علاوہ ازیں کچھ بھاری بھرکم رقم کا بھی جھگڑا تھا۔ جب بھی کوئی ایسی واردات ہوتی وہ دنوں ڈسٹرب رہتا تھا۔ اب تو بات بھی کچھ اور تھی۔ گھریلو بے سکونی نے اسے بہت چڑچڑا سا کر دیا تھا۔ رات کے 3 بجے اسے ایک فون کال نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ گھریلو ملازمہ نے اسے بتایا کہ ابھی سے 10 منٹ پہلے وہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ جب وہ لاہور پہنچا تو ایمن گھر آ چکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی اور اس کے بے تحاشا رونے کی آواز نے شاہ عالم کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کچھ انہونی کے احساس نے اسے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ جو ہی وہ بیڈ روم کے دروازے تک پہنچا، اندر سے آتی چیخوں کی آواز نے اس کے قدم زنجیر پا کر دیے تھے۔ باجی، تمہیں کس نے مار دیا؟ تمہیں کس نے قتل کیا؟ تم تو میری بربادی کا سن کر پوری طرح جشن بھی نہیں منا سکی ہو۔ دیکھو، تم نے جو چاہا بالکل ویسے ہی ہوا۔ مجھے عالم نے گھر سے نکال دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تمہاری خواہش پوری ہوگی، تمہارا انتقام اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تم نے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا، پھر تم کیوں چلی گئی ہو؟ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، جسے سن کر شاہ عالم کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک رہی تھی۔ اسمارا باجی، تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ پھر اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سن کر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی اور پھر ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ پھر بھی آپ کی دعا پوری نہیں ہوئی۔ ایک اور بدنصیب بیٹی اس دنیا میں آ گئی ہے۔ شاہ عالم جھکے سر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ایمن ایک دم ہی سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ عالم دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا، اس کے گود میں لپٹی بیٹی کو اٹھایا، چوما اور پھر بولا، میری بیٹی کو آئندہ کبھی بھی بدنصیب مت کہنا۔ یہ تو بہت بخت آور ہوگی۔ میں اسے بیوی کی طرح جائیداد کی خاطر رسموں کی بھینٹ نہیں چڑھاؤں گا۔ یہ بہت سا پڑھے گی، یہ نارمل زندگی جیے گی، حویلی کی عورتوں کی طرح۔ میں اسے اب نارمل زندگی نہیں بخشوں گا۔ یہ میرا اپنی بیٹی سے وعدہ ہے۔ ایمن نے دیکھا کہ شاہ عالم کی آنکھوں سے آنسو گرا اور بچی کے کمبل میں جذب ہو گیا۔ ایمن ششدر تھی، حیران تھی اس کایا پلٹ پر۔ پھر شاہ عالم نے گڑیا کو ایمن کی طرف بڑھا کر کہا، معافی کا لفظ بہت چھوٹا ہے ایمن، پھر بھی میں چاہوں گا کہ تم اپنی بیٹی کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھیں بھیگی بھیگی سی تھی۔ ایمن کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا اور پھر اس کے کندھے پہ سر ٹکا کر بے آواز رونے لگی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا شاہ عالم، جو گناہ تم نے کیا ہی نہیں، اس کی معافی بھلا کیا ہوئی؟ مجھے ابھی پتہ چلا کہ مقتولہ تمہاری بہن تھی، جس نے مرنے سے پہلے مجھے تمام حقیقت بتا دی تھی۔ اس نے مجھے اپنی گھٹیا سازش کے متعلق بتا دیا تھا اور درخواست کی تھی کہ میں تمہیں واپس گھر لے آؤں۔ اسی پل فائرنگ کی آواز سنائی دی اور میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے فوراً اس کے گھر میں ریڈ کیا اور مجرم کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ میں جانتا ہوں یہ صدمہ تمہارے لیے بہت بڑا ہے، مگر میں مجرم کو سزا دلوانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ شاہ عالم نے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی محبتوں کا مان اسے بخش دیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ایمن کو معتبر کر دیا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ رحم دلی، خلوص، مانی اور اچھائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ اپنے گھر میں بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اکثر گوٹ اسکول کے دورے پر چلی جاتی، بیوی کی تربت پر دعائے خیر پڑھتی، گاؤں کی عورتوں کے مسائل سنتی۔ پھر اس نے گاؤں میں ہسپتال بنوانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بیوی کا ایک اور خواب تھا جسے اس نے باید تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ آج بہت عرصے بعد نہ جانے کیوں دل بے حد گھبرایا تو وہ اماں سے ملنے چل دی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ باجی کی موت کا اماں پر کیا اثر ہوا ہے، مگر یہاں آ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اماں لاؤنج میں رکھے مخملی صوفے میں دھسی ناخنوں پر کیوٹکس لگا رہی تھی۔ میوزک آن تھا اور اماں کے لب ہل رہے تھے۔ ایمن نے غور سے دیکھا، اماں کے بال کھلے تھے، شاید انہوں نے انہیں نیا نیا ڈائی کروایا تھا۔ ایمن اماں سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کا کوئی رنگ نہیں تھا، اور جب آدمی اپنی پہچان بھول جاتا ہے تو اسے اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ اماں نے اسے دیکھ کر بلند آواز میں ملازمہ کو پکارا اور اسے گھر سے نکالنے کا آرڈر دیا۔ جاتے سمے ریشم نے انتہائی دکھ کے عالم میں اسے بتایا، بی بی بڑی بیگم کا ذہن ٹھیک نہیں رہا، اور وہ ششدر سی اس بڑی محل نما کوٹھی کو حیرانی سے دیکھنے لگی، جس میں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، جس کا ہر بیڈ روم بڑی نفاست سے سجا تھا، جس کے کچن کا نقشہ امریکن طرز کا تھا، جس کے ہر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ تھے اور وہ بھی اتنے شاندار کہ دیکھتے رہنے کو جی کرتا، خصوصاً اسمارا کا کمرہ اور اس کا باتھ روم، جس میں بڑے بڑے قدآور آئینے نصب تھے، جس کی دیواریں گویا کانچ کی تھی، جس کے واش بیسن بہت بڑے بڑے تھے، اور سنگ مرمر سے بنا نہانے والا ٹب، جس میں داخل ہونے کے لیے
صندل کی خوشبودار لکڑی کی سیڑھیاں بنوائی گئی تھی اور اس کی بہت ہی پیاری، خوبصورت اور حد درجہ ماڈرن بہن اسمارا، جسے بہت زیادہ امیر بننے کا شوق تھا، جو خود کو بزنس کوئین سمجھتی تھی، جس کا ذہن اتنا شارپ تھا کہ بڑے بڑے بزنس مین اس کی باتوں کے جال میں الجھ جاتے، جو فراڈ بھی بہت ایمانداری کے ساتھ کرتی تھی، جس سے ہمیشہ کے لیے نمبر 1 رہنا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ امل نے اسے بتایا تھا کہ ایمن زہیب سے کھلا لینے کے بعد اپنی ذاتی اکیڈمی چلا رہی ہے۔ اس کے 2 بچے تھے، وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ زہیب نے اپنی اکیڈمی میں پڑھنے والی ایک خوبصورت اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لیا تھا۔ ایمن زہیب کی بے وفائی کے بعد اس سے اچھے طریقے سے الگ ہو گئی تھی۔ امل کینیڈا میں ہوتی تھی اور اس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں تھی۔ اس کے بابل کی بیٹیوں کے 1000 دکھ تھے، وہ کس کس کو بیان کرتی اور نہ جانے کیوں۔ اتنی پیاری بیٹی اور شاہ عالم جیسے شوہر کے ساتھ بھرپور زندگی گزارنے کے باوجود ایمن نامکمل سی تھی، ادھوری سی تھی، کیونکہ اس کا مہکا آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بابل کا آنگن سنسان تھا۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اور آج کل میں پڑھ رہی ہوں عشق دی بازی، جو کہ دوسرے چینل پر ہے۔ بہت ہی زبردست ناول ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو سٹارٹ نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ بہت اچھا ناول ہے، آپ لوگ بالکل بھی مایوس نہیں ہوں گے اس کو سن کر۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔